سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغام ٹی وی کی آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ ملی نہیں ہے ہمیں یرز پاک تحفے میں جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں، بہت سے ہمارے آباء و اجداد ہیں جن کی قربانیوں کے بعد جا کر یہ ہمیں خطہ ملا۔ اور آزادی کی قدر و قیمت آپ نے جانی ہے تو ان علاقوں کی طرف دیکھیے یا ان علاقے کے لوگوں سے جانیے جو کہ ابھی آزاد نہیں ہوئے یا جہاں پر ابھی جنگی صورتحال چل رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ کڈ اسپیشل پروگرام ہے۔ بچوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوں گے اور ان تقریری مقابلوں میں 7 اسکول جو ہے 7 شہر لاہور کے 7 اسکول شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے درمیان تقریری مقابلہ ہوگا اور میں تقریری مقابلے کے جو قوانین ہیں ان کا سب سے پہلے ذکر کروں تو 3 سے 5 منٹ کا یہ ٹائم ہے اور اس کے ساتھ جو یہ تقریری مقابلہ ہے یہ اردو اور انگلش زبان میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ہے آج کے ہمارے مہمانان خصوصی میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے دامن وقت میں گنجائش نکالی۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جی اختر عباس صاحب ہیں، لائف کوچ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رائٹر ہیں، 37 کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہی نہیں، رسالہ پھول کے ایڈیٹر ہیں، قومی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کا 21 سالہ کیریئر ہے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے جانب جناب آصف مجید صاحب موجود ہیں۔ آصف مجید ایجوکیشنسٹ ہیں، ایڈیشنل سیکریٹری ہیں، ڈیپٹی سیکریٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ۔ بہت شکریہ جی، آپ کے وقت کا دامن وقت میں گنجائش نکالی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا دی اوریل اسکول کے طلباء کو۔ عبدالہادی، دی اوریل اسکول سے عبدالہادی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور جناب جذبہ حب الوطنی پر اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اور اس سے متعلق جو ہے آج کا یہ تقریری سلسلہ ہوگا جی۔ جناب عبدالہادی جی۔ میرا نام عبدالہادی ہے، میرا اسکول کا نام دی اوریل اور میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ حاضرین گرامی السلام علیکم۔ یہ عرض وطن نور کے سانچے میں ڈھلی ہے، یہ حسن یقین وقت کا شاہکار جلی ہے۔ وہ خلد بری جس پر تصدق ہے بہاریں، وہ خلد بھی تو اس دیس کی پر نور گلی ہے۔ جناب صدر، مجھے آج اس موضوع سخن پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے شکریہ پاکستان۔ آج سے میرا ہنر پھر سے اثاثہ تیرا، اپنے افکار کی نس نس میں اتاروں گا تجھے، اے میری عرض وطن، اے میری جاں، اے میرے فن، جب تلک تابے تکلم ہے پکاروں گا تجھے۔ شکریہ پاکستان کہ تیری فضاؤں نے، تیری ہواؤں نے ہمارا رنگ و روپ نکھارا۔ شکریہ پاکستان کہ تیرے سبز حلالی پرچم کے سائے تلے ہم یکجان ہو گئے۔ تیری برف پوش وادیاں زمانے بھر میں ہماری رعنائیوں کو جاوداں کر گئیں۔ تیرے پرعزم فلک بوس کوثر ہماری عظمتوں کو رفعت عطا کرتے ہیں۔ شکریہ پاکستان کہ تیری عظمتوں نے ہمیں جھکنے نہیں دیا۔ تیرے دریا، تیرے صحرا جہاں بھر میں ہمارا تشخص بنتے ہیں۔ تیری باد صبا کے جھونکے مردہ دلوں کو پیغام حیات عطا کرتے ہیں۔ تیرے دشت ہمارا گرو ٹھہرتے ہیں، تیری لہلہاتی فصلیں ہمیں فاقہ مصنی سے بچا لیتی ہیں۔ شکریہ پاکستان کہ تیرے ایم عالم آج بھی دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ تیرے میجر عزیز بٹی آج بھی دشمن کے دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ تیرے کرنل شیر خان ہر مودی کے لیے شمشیر حیدر بن جاتے ہیں۔ تیرے سائنسدان ایٹم بم بنا کر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ تیرے کھلاڑی دنیا کے ناقابل تسخیر میدانوں کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ جناب عالی وقار، پاکستان نے ہمیں 17 سالہ اعتزاز حسن دیا، آپ نے ہمیں 6 سالہ ابن شہید اظہر دیا جو آج بھی سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کی طرح پاک فوج میں جاؤں گا۔ یہ جان دھرتی ماں کے سپرد کر کے اپنے سینے پر پاکستان کا پرچم لہراؤں گا۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ تیری آباد کلیاں مسکراتی رہیں، تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں، تیرے مسکراتے رہے کوہ دامن، اے وطن اے وطن۔ شکریہ پاکستان کہ ہم بے سائبان تھے، تو نے ہمیں سائبان دیا۔ شکریہ پاکستان کہ تو ہمارا غرور بنا۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں۔
مال کیا چیز ہے ہم جہاں فدا کرتے ہیں. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. مال کیا چیز ہے ہم جہاں فدا کرتے ہیں. عبدالہادی جن کا تعلق دی اوریل اسکول سے تھا ہمارے, بلکہ اوریل اسکول سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آج کے اس تقریری سلسلے کو لے کر مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ گیا, وہ زمانہ طالب علمی یاد آ گیا. آپ بھی یقیناً اسی شہر میں چلے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو جذبہ حب الوطنی کو لے کر وہ اشعار, وہ ولولہ انگیزی جو زمانہ طالب علمی میں ایک ہوا کرتی تھی, آج شاید ہے, ضرور ہے, لیکن ہم اس کا اظہار اس حد تک نہیں کر پاتے. جی جی نیکسٹ جو ہے, ہم کنٹیسٹنٹ کو بلانے سے پہلے میں جو 2-4 چیزیں وہ ڈسکس جو ہے وہ کرنا چاہوں گا. اس میں جو ہے سر یہ فرما دیں کہ جو اس دور میں تقریری مقابلے تھے اس میں کیا ڈیوریشن ہوا کرتا تھا, کیونکہ آج کل تو وقت میں برکت نہیں رہ گئی, تو چیزیں جو ہے وہ بڑی منیمائز ہو گئی ہیں, تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا اختر صاحب. تقریریں تبھی والدین لکھا کرتے تھے اور لمبی لکھا کرتے تھے ایسا ہی. اب 3 منٹ میں بہت موزوں بات ہو جاتی ہے, تب ذرا 5-7 منٹ چل جاتے تھا جی. اور تب بچے بھی بڑا پیشنس والے ہوتے تھے. ابھی تو جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ بھی لمبی نہیں سن سکیں گے ایسا ہی. اب تو چونکہ ہم تو سب بیٹھے ہیں مروت میں سنیں گے, تو تھوڑے وقت میں زیادہ بہتر بات کرنا یہ زیادہ اچھا ہے. محبت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے اور اپنا پیغام بھی چلا جاتا ہے. سر فرمائیے, ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, ریلز کا زمانہ ہے, تو چیزیں جو ہے وہ بڑی سکڑ گئی ہیں, منیمائز ہو گئی ہیں, تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ٹائم 300 روپے منٹ ہی ہوا کرتا تھا. میں خود بھی حصہ لیا کرتا تھا ڈیبیٹس میں, ایف سی کالج میں, پی یو میں, تو اللہ کا شکر ہم بھی ڈیبیٹر رہے ہیں. تو ٹائم یہی تھا تقریباً 3 سے 5 منٹ, 3 سے 5 منٹ. اور یہ ہوتا ہے کہ مقرر نے اور اسپیکر نے دریا کو کوزے میں بند کرنا, یعنی کہ مختصر ٹائم کے اندر بڑی جامع بات کرنی ہوتی ہے, اچھے پرائے میں اچھے الفاظ کے اندر. سر اس ٹائم میں تو اتنی میرے خیال میں وہ ایکسپوئر نہیں تھا, لوگ بڑے ایک وہ کھل کے بات نہیں کر پاتے تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات ہے کچھ چند آٹے میں نمک کے برابر. میں نہیں سمجھتا اس دور میں بھی آزادی تھی, بات تھی, اور میں سمجھتا اس سے اچھی بات ہو رہی تھی, اس سے اچھی بات ہو رہی تھی, اچھا پرایا تھا, اچھے الفاز تھے, اچھی محنت تھی. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں گورنمنٹ ہائی اسکول چشتیہ میں پڑھتا تھا, جو پہلی تقریر یاد ہے, تو جو ہمارے منسٹر تھے ایجوکیشن کے وہ وہاں گئے ہوئے تھے. اور اچھا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے, پیچھے ٹانگیں کام بھی رہی ہوں تو پتہ نہیں چلتا, اور بندہ اس کو پکڑ کے شوگر کوٹڈ بندے کا بھرم رہ جاتا ہے, یہ بڑا بھرم رکھنے والا ہے. تو پہلی دفعہ میں نے 3را انعام لیا اور بیچ میں تقریر بھول گئی, تو کوئی اور تقریر اس میں ایڈ کر کے پوری کر دی. اچھا وہ جو کانفیڈنس ہے وہ ساری عمر کام آپ کی آتا ہے. اور یہ بچے جتنے ابھی انہیں صرف تقریر لگتی ہے, انفیکٹ یہ تقریر نہیں ہے, یہ زندگی سیکھی جاتی ہے. آپ ان لمحات کو اپنے قابو کرتے ہو, اتنے لوگوں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتے ہو, اور جو باتیں آپ کے گھر والوں نے یا اساتذہ نے لکھ کے دی ہوتی ہیں وہ کہیں دل میں بھی اترتی ہیں. تو اس کا بہت ابھی فوراً تو فائدہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن ان دا لانگ رن کہیں آپ کی ذات کا وہ حصہ ضرور بنتی ہیں. ایون ان کو یہاں آ کے یہ جگہ بھی یاد رہے گی, تقریر کرنا بھی یاد رہے گا, چائے اور ساتھ یہ زندگی بھر کی میموری بن جاتی ہے کہ فلاں ہم ٹی وی چینل میں گئے تھے اور وہاں پر ہم نے جا کے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے اس کا اظہار کیا تھا. سر آپ کی اجازت سے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلایا جائے. حاضرین کو اگر اجازت بھی دے دیں کہ آخر میں اگر تھوڑا تعلیم جی کلیپ کر دیں, جو ہمارے اچھے سامع ہونے کا ثبوت دیں. جی آپ بالکل تالیوں سے بچوں کی, آپ کے بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, بھائی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. جی ہم جی ہمارے جی فار شور, یہ جو بچے ماشاءاللہ ابھی اس نے تقریر کی ہے نا, یہ بچہ اور جو باقی بچے آئیں گے جو یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ ان کی زندگی کا اثاثہ ہے بلا شبہ. ان کو یہیں سنا کر غائب نہ کر دیں, بلکہ ان کو اپنا حصہ بنائیں. جہاں گفتگو ہو, بات ہو, مضمون لکھنا ہو, تقریر کرنی ہو, تو اس میں یہیں سے الفاظ نکال کر وہاں استعمال کریں گے. یہ ایک اثاثہ ہے ان کے لیے, اس کو ضائع مت کریں گے, اس کو ضائع مت کریں. جی ہمارے ساتھ جی دی اوریل اسکول سے 9th کلاس سے ہماری بہن ہیں, ہماری بیٹی ہیں زینب, ان کا نام ہے. زینب آ رہی ہیں, اور آ کے زینب آپ پلیز تشریف لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. آئیے صدر علی وقار, آئیے تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں
اور 77 سال پہلے ان اندوناک مناظر کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں سموتے ہیں کہ جب ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے گھونٹ ڈالے، جب ماؤں کے سامنے ان کے لختے جگر کو ہوا میں اچھال کر تلواروں پر چڑھا دیا گیا، جب امرتسر سے ٹرین چلی تو لاہور اس حالت میں پہنچی کہ خون سے لت پت لاشیں یہ کہتی نظر آئیں کہ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تجھ کو باقی رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ مگر صدر علی وقار، یہاں تو یہ حال ہے کہ جہاں عزتوں کی حفاظت ہونی تھی وہاں اپنے ہی محافظوں سے ڈر لگنے لگا ہے، جہاں حاکم کی نظر عوام کی جانب ہونا تھی وہاں حاکم کی نظر اپنی کرسی پر ٹکی ہے، جہاں غریب شخص کو دھتکارا گیا، جہاں بے بسی، مایوسی اور آنسو نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں تو بلا مبالغہ زبانوں سے یہی نکلنا ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ جناب عالی، مایوسی، ناکامی اور نا امیدی کے درمیان روشنی کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے، اور مجھے نظر آتا ہے کہ ہاں اس وطن کی کوکھ ابھی بانج نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی یہ امید باقی ہے کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے امید ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ اے وطن، ہمیں یقین تو ہے کہ پانی تجھ ہی سے نکلے گا، لیکن ہم نے تجھے کیا دیا؟ تو نے ہمیں آزاد اسلامی ریاست دی، ہم نے تیری ہی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ تو نے ہمیں شناخت دی، لیکن ہم نے خود کو پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان بنائے رکھا۔ تو نے ہمیں ماں کی ممتا دی، ہم نے تیرے ہی دو ٹکڑے کر دیے۔ تو نے مذہبی رواداری کا درس دیا، ہم نے تو مسلک پرستی کو اپنائے رکھا۔ تو نے ہمیں پاکستان کا آزاد شہری مقرر کیا، ہم نے تو شخصیت پرستی کو اپنا لیا۔ تو نے ہمیں اقبال اور جناح جیسے رہنما دیے، لیکن ہم نے تو صرف انہیں توپوں کی سلامی دینے تک مختص کر دیا۔ تو نے ہمیں دریا دیے، ہم نے رد کر دیے۔ تو نے ہمیں آن دی، ہم نے قربان کر دی۔ اے عرض وطن، تو پھر بھی دیتا چلا گیا۔ تو نے ہمیں عبدالستار ایدھی دیا، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیا، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں میجر عزیز بھٹی دیا، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں 17 سالہ اعتزاز حسن دیا، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں 6 سالہ ابن شہید اظہر دیا، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں عافیہ صدیقی دی، شکریہ پاکستان۔ تو نے ہمیں عرفہ کریم دی، شکریہ پاکستان۔ اور تو نے ہمیں ارشد ندیم دیا، شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ اے وطن، مایوسی میں بھی یہ امید باقی رہی کہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت ال پر سلاں ہو جائے گا، نغمہ آزادی کا گونجے گا ہر موڑ دیر میں، یہ جو دارالحرب ہے دارالامان ہو جائے گا۔ آخر میں بس تجھے یہی کہنا چاہوں گی، رکھا ہے سینے کے ساتھ لگا کے، نام سے پہلے پاک لگا کے، بس اتنا کہنے آئے ہیں کہ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان۔ یہ ہماری بچی بہت اچھا لب و لہجہ، بہت اچھا انداز، زینب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اس کا تعلق دی اوریل اسکول سے ہے، اور میں آگے جو ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بلانے سے پہلے جو ہے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اپنے ججز حضرات سے۔ سر یہ فرمائیے کہ اس دور میں بھی ایسے ہی جذبہ حب الوطنی کو لے کر تقاریر کا سلسلہ ہوا کرتا تھا؟ ماضی کی ہم نے جو دیکھی ہے، جو جذبہ دیکھا ہے، اس میں شاید یہ باجے والا کلچر نہیں تھا، آئی تھنک بالکل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سڑکوں پر جو ہمارے شعلے نکلتے ہیں بائکرز، وہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ کلچر بھی نہیں تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم میں کیا تھا اور اب کیا؟ اچھا، اس وقت جو لوگوں کی ذہن کی آبیاری کے لیے اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا رہا، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی زیادہ مقابلے ہوتے تھے۔ جو یوں اب عوامی سطح پہ پرچم لگائے جاتے ہیں اور سیلیبریشن ہوتی ہے وہ کم تھا۔ یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں زیادہ شروع ہوا، یعنی اس میں ایک لحاظ سے لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھی۔ اب تو بعض لوگ ہیں گھروں کی وہ سجاوٹ خود بھی کرتے ہیں، ورنہ سرکاری سطح پہ ہوتی تھی۔ اچھا، صرف سجاوٹ سے عام طور پہ قومیں نہیں بنتی، سجاوٹ اچھا ہے، ہونا چاہیے۔ قومیں عام طور پہ اپنی تاریخ کو جب آپ دہراتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں پوری دنیا میں۔ اچھا، مجھے یاد ہے ایک جو بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی، وہ ایک فلم تھی خاک اور خون، نسیم شاہی صاحب کا ناول تھا، اس پہ بنی تھی۔ اٹ واز اباؤٹ پاکستان کی پوری وہ تاریخ جو گرداسپور میں، مشرقی پنجاب میں، وہ بہت
ایون رلا دیتی تھی. وہ اتنی شاندار مووی تھی, ہم نے وہ خود بھی دیکھی, دکھائی بھی بہت. اور کبھی کبھی ڈرامے بنتے تھے, وہ ٹی وی پہ آتے تھے, ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا. اب تو چونکہ اتنے ٹی وی ہیں اور وہ ظالم صرف پرچم دکھاتے ہیں اور کچھ پراپر ایکٹیویٹیز ہاں جی اس طرح کی نہیں ہوتی. سر یہ فرمائیے, اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ نئی جنریشن کو لگتا ہے کہ باجے بجانے سے ہی قومیں بنتی ہیں, تو سڑکوں پہ گلی کوچوں میں باجے لے کر نکلے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے جو ہے وہ چائلڈ اور ایڈلٹہڈ میموری میں کیا تھا سر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے بچپن میں اسکول لائف, کالج لائف اور یونیورسٹی میں جذبہ یہی تھا جی, تقریری انداز بھی یہی تھا جی, ادائیگی الفاظ بھی یہی تھا جی. بلکہ اگر یہ کہا جائے اس وقت ان الفاظ کے پیچھے ایک محنت تھی اور حقیقی محنت تھی, حقیقی عمل تھا, اس کی روح تھی. شاید اگر دیکھیں مجموعی طور پر تو اب یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن روح نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا جی کہ باجے بجانا سڑکوں پہ اور ون ویلنگ کرنا, یہ شور شرابہ, یہ ساری چیزیں مصنوعی ہیں, اس میں روح نہیں ہے. ایسے ہی. اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایک حقیقی روح تھی, جذبہ تھا, پیار تھا, محبت تھا. اگرچہ اب شو زیادہ ہے, نمائش زیادہ ہے, لیکن شاید بچوں کے اندر وہ جذبہ, وہ روح, وہ عمل وہ نہیں ہے. شاید کہیں والدین بھی جو ہے اس چیز کو لے کر جو ہے وہ لیتھارجک ہو جاتے ہیں کہ بچے باہر نکل رہے ہیں, باجے لے کر نکل رہے ہیں, بائکس لے کر نکل رہے ہیں, زیادہ توجہ بھی کم ہوگی. ایک یہ پہلو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل, میں ابھی پہلے ان سے بات کر رہا تھا سر سے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ والدین نے بچوں کو ٹی وی کے سپرد کر دی ہے, ان سے جان چھڑوا لی ہے, اپنے کام میں بزی ہیں اور بچوں کو وہاں بزی کر دی ہے. اور جو وہاں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, مووی دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بچوں کو خراب کر رہی ہیں, وہ بچوں کی لائف کو بہتر نہیں بنا رہی. جو میں نے ابھی ان سے بات کی ہے. جی بہت شکریہ جی. سر وہ پیرنٹنگ والا ایلیمنٹ شاید ہم اس کو جو ہے وہ مزید ریفائن کر سکتے ہیں, اور والدین کو ہم یہاں پر میسج بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے جو پیرنٹنگ والا سلسلہ ہے, خاص کر اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میں ہمارے جو نیکسٹ جو ہے کنٹیسٹنٹ ہیں, ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں, یونیک اسکول سسٹم اینڈ سائنس اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے. یہ بھی ہماری بیٹی, ہماری بہن دعا عادل, ان کا تعلق ہے جی 9th کلاس سے. ان سے درخواست ہے, انہیں دعوت دے رہا ہوں, یہ تشریف لائیں. ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جو کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. میرا نام دعا عادل ہے اور میں یونیک اسکول کی طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شکریہ پاکستان. ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن, ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. جناب صدر, آزادی ایک نعمت ہے. ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو اس کے بسنے والوں کو وراثت میں ملا ہے, بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا. صدر ذی وقار, حصول پاکستان کے لیے 100 نہیں, 1000 نہیں, بلکہ لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. 72 سال پہلے کا وہ احسان مت بھولو, 72 سال پہلے کا وہ احسان مت بھولو, خدا کی خاص رحمت ہے پاکستان مت بھولو. جناب صدر, کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی کی قیمت, تب جا کر اندازہ ہوگا کہ جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی بہت بڑی مہربانی ہے. جناب صدر, آزادی کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جس نے پاندار سلاسل کی تکلیفیں جھیلی ہو, غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا ہو, اور مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد 1857 میں اپنی آزادی کو کھو دیا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کو زوال ملا اور مسلمانوں نے طرح طرح کی سختیاں برداشت کی. دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت, دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بے خوشبوئے وفا آئے گی. جناب صدر, آزادی کیا ہے؟ آزادی کھلی فضا میں سانس لینا ہے, اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے, اور حق اور سچ کی بات کو کھل کر بیان کرنا ہے, جو کہ ہم اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. شکریہ پاکستان. جناب صدر, آزادی وہ ہے جس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی. میں ان قربانیوں کو سلام کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ
ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون شامل ہے اس وطن کی مٹی میں۔ شکریہ پاکستان کہ تیری فضاؤں نے، تیری ہواؤں نے ہمارا رنگ و روپ اجالا، تیرے سبز ہلالی پرچم کے تلے ہم یک جان ہو گئے۔ شکریہ پاکستان، تیری عظمتیں ہمیں جھکنے نہیں دیتی، تیرے دریا، تیرے صحرا جہاں بھر میں ہمارا تشخص بنتے ہیں۔ شکریہ پاکستان، تیرے باد صبا کے جھونکے مردہ دلوں کو پیام حیات عطا فرماتے ہیں، تیرے دشت ہمارا گروہ ٹھہرتے ہیں۔ شکریہ پاکستان، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری دھرتی کو تا قیامت آباد رکھے، آمین۔ بہت اچھا تحت اللفظ، بہت اچھا انداز، بہت اچھی جو ہے الفاظ کا چناؤ، اور اس کے بعد میں کچھ اپنی چائلڈہڈ میموریز کا ذکر کرتا چلوں تو مجھے یاد ہے بیک ان آئی تھنک 2004 یا 2003 سر، اس ٹائم میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جھنڈیوں کا ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا۔ اب تو میرے خیال میں وہ ہینڈ فلیگز والا دورہ آ چکا ہے، تو آپ کے ٹائم میں بھی ایسا کچھ تھا کہ وہ جھنڈیاں وہ پریمیٹیو روایتی طریقہ کار تھا کہ ایک دھاگے کے ساتھ اس کو پرو کر تو وہ گھر میں لگایا جاتا تھا، ایسا کچھ؟ بہت زیادہ نہیں تھا، اب تو چونکہ یہ کمرشل اویلیبل بھی ہوتی ہیں، یعنی ابھی تو پاکستان کے پرچم جیسی اتنی ساری چیزیں مارکیٹ میں، مجھے یہ بہت پازیٹیو لگتا ہے بچوں کے لیے، ایون گھر والوں کے لیے۔ ابھی یہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، بچیوں کے لیے خاص طور پہ سبز کرتے بنتے ہیں، وائٹ ان کے پاجامے بنتے ہیں، اور دسیوں چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان کا پرچم اور کلر اس کو اگر اس اینگل پہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، ضرورتیں بھی بدلتی ہیں، اور بیسیکلی اب چونکہ ہماری قوم بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس کو انوالو کرنے کے لیے، ان کی پارٹیسپیشن کا لیول بہتر کرنے کے لیے ضروری بھی ہے۔ ورنہ ہمیں یاد ہے ایک وہ گانا ہوتا تھا، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، تو اس پہ میکسیمم ٹیبلوز ہوتے تھے، ٹیبلو جب ذرا کیا یہ ڈرامے ہو جاتے تھے یا وہ گانا بجایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی وی میں جو سہیل رانا کا پروگرام تھا، انہوں نے بہت سارے قومی بچوں کو نغمے سکھائے، تو یہ جو انوالومنٹ ہے خاص دنوں کے حوالے سے، بزم ادب بہت شاندار چیز تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اس میں ہر کلاس میں موقع مل جاتا تھا کہ آپ، ابھی تو بچے اپنے ایک آدھ بولتے ہیں نا، تب سب بچوں کو موقع ملتا تھا، ٹیچر لکھواتے تھے، والدین لکھ کے دیتے تھے اسپیچز، پہلے چھوٹے لیول پہ، پھر اسکول لیول پہ ہوتا تھا، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے تھے مقابلے، اور ابھی تھوڑا اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ سارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بالکل عملاً کچھ نہیں کرتے سوائے خبریں دینے کے طور پہ ہے، انہیں بچوں کو، یعنی میرا خیال ہے پاکستان میں سینکڑوں بچوں کو ہیرو اور ہیروئنس کی طرح ہونا چاہیے، ان کو بیک اپ کرنا چاہیے، بالکل بیک اپ کرنا، اور ان کی صلاحیتوں کو یہ اسی عمر میں اگر ان کو آپ زیادہ گلیمرائز بھی کریں تو دنیا کرتی ہے، ہمیں کیوں نہیں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ملک سے جڑتے ہیں، ملک کی تاریخ سے جڑتے ہیں، اور ملک سے محبت سے جڑتے ہیں۔ آصف صاحب، سر گھر میں کیا ماحول ہے یوم آزادی کا؟ آج کے دن جو ہے کیا ایکٹیویٹیز دیکھیں؟ شو پہ آنے سے پہلے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جھنڈیاں لانے کا اور لگانے کا، بلکہ آج سے کچھ سال قبل، اب تو ساری چیز تیار مل جاتی ہے نا، کچھ سال قبل وہ لا کے بیٹوں نے، بچوں نے وہ دھاگے میں پرونی ہے، گوند لگانی، پھر لگانی، جھنڈا لہرانا چھت کے اوپر جا کر، فیسٹیوٹی کا ایک وہ سما ہوا، تو یہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے اور بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے۔ تو جیسے ابھی بات کیا تھا صاحب نے کہ ایک دور تھا کہ اسکول میں بزم ادب، اب اسکولوں میں بزم ادب نہیں ہے، اب نمبروں کی مارکس کی دوڑ ہے، مارکس کی دوڑ، زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہیں، مقابلہ اور مسابقت والا جو وہ چیز نہیں ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو زندگی کی کامیابی کا زینہ ہے وہ بیسیکلی وہ آپ کی یہی ایکٹیویٹیز ہیں، گیمز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، ڈراماز ہیں، یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، اور یہ شاید زندگی کی جو اصل تھی نا بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے اندر جرت، حوصلہ، کرج، موٹیویشن، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ خالی اب دوڑ رہ گئی ہے، مارکس مارکس مارکس، ٹاپر کون ہے، یہ میرے خیال میں میٹر نہیں کرتا۔
جی بہت سارے ٹاپر دیکھے میں نے رو رہے ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہے, وہ چیزیں یاد کر لی ہیں, چیز یاد کر لی ہیں, وہ پرنٹ کر دی ہیں, ان کے پہلے کچھ نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں آئیں گی اس ماحول سے. جی تو ہمیں اس ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا ڈگری کے ساتھ ساتھ جو ہے. اس میں اگر ایڈ کر لیں جی جی پلیز, کہ پوری کلاس ہوتی ہے نا, جو بیٹا یا بیٹی اس میں بات کرنا جانتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. گونگے بچوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ ہے نہیں ہے. جی کلاس پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. اب جو بچہ یا بچی یہاں آئے گا, گھر میں ممکن ہے تھوڑا شرارتی بھی زیادہ ہو, ممکن ہے اماں سے بدتمیزی بھی کبھی کبھی کر لیتا ہو, لیکن جب یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جائے گی یا جائے گا, انٹرویو اچھا دیں گے, بات اچھی کریں گے. ورنہ اٹ ہیپنس کہ 40 بچے بیٹھے ہیں, آپ کہنا اس موقع پہ کوئی بات کر لو, تو اندر سے کوئی جملہ نکلتا نہیں ہے. یہ بہت خراب بات ہے. یعنی ہم نے پوری نسل ڈکلائن میں جاتی دیکھی ہے کہ پوری نسل ہی گونگی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے ہونے کے بعد چیزیں نہیں سکھائی جا سکتی. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو چیزیں سیکھتے ہیں. اچھا ابھی اگر ماں اور باپ اپنے بچے کے بارے میں کیئر کریں, نمبر آ جاتے ہیں, نمبر کہیں نہیں بھاگتے, پر بچے میں ادب آداب بھی چاہیے, کانفیڈنس بھی چاہیے. وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ جب گھر میں آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, کوئی بڑا آئے تو اسے پوچھنے جو کہ تو ہونا کہ اپنے دادا سے, دادی سے, نانا سے, نانی سے. یہ جو پوری تاریخ ہے یہ تقریروں سے نہیں آتی, یہ آپ کسی سے سنتے ہیں. دنیا میں اس کو ہیومن لائبریریز کہا جاتا ہے, کہ آپ کسی بڑے سے, ابھی وقت ہمارے پاس ایسے لوگوں کا کم ہے, سارے فوت ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں, کہ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان سے سننا. اب بھی ان کے دادا دادی, نانا نانی, ان کی جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے. وہ وراثت ہے ہماری, وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیگیسی ہے. یعنی اگر میری لیگیسی نہیں ہے پیچھے خاندان میں تو ککھ نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں جی. بچوں کی ایک تو کمیونیکیشن سکل پہ کام کریں, بچوں کو اعتماد دلائیں, اور بچوں کو جو ہماری ہیومن لائبریریز ہیں, یعنی کہ ہمارے دادا, ہماری دادیاں, اور جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اپنے وہ لائف ایونٹس جو دیکھے ماضی کے, چاہے وہ انڈیپینڈنس سے ہیں, چاہے وہ مختلف تجربات سے ہیں, تو ان سے جو ضرور بچوں کو روشناس کرائیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی یہ جو آزادی ٹرانسمیشن ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. آگے بڑھتے ہیں جی. یونیک اسکول سسٹم اینڈ سائنس اکیڈمی سے ہماری ایک اور بیٹی موجود ہیں جس کا نام ہے جیشا زری. ایج ان کی 13 ایئرز ہے اور یہ کلاس آئی تھنک 9 سے ان کا تعلق ہے. جی میں انہیں دعوت دوں گا یہ تشریف لائیں. السلام علیکم, میرا نام جائشہ ہے اور میں یونیک اسکول کی طلبہ ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شکریہ پاکستان. اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں. جناب صدر, آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, چودھری رحمت علی, لیاقت علی خان کی محنت اور لگن کی بدولت ہے. اگر قائد اعظم نے پاکستان نہ بنایا ہوتا اور علامہ اقبال نے پاکستان بننے کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم انگریزوں کے غلام ہوتے, ان کے ظلم و ستم کا نشان ہوتے. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. صدر علی وقار, جیسا کہ آج ہم سب اس دن کی خوشی مناتے ہیں تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے دی گئی ان گنت قربانیاں اور جدوجہد یاد آتی ہیں. شکریہ پاکستان. جناب صدر, ہم ان بہادر مردوں اور عورتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے قربانیوں کے لیے جدوجہد کی, جنہوں نے ہمت اور لگن کے ساتھ ظلم و جبر کا مقابلہ کیا. شکریہ پاکستان. صدر علی وقار, ہم ان قربانیوں کا احترام کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کے تصور کے لیے اپنی جانیں قربان کی. شکریہ پاکستان. اے وطن, ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں,
اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں اپنی زمین کی شان، لوگوں کی محبت اور اپنے خوابوں کا راستہ دکھایا۔ پاکستان ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو نے اپنی ثقافت، تاریخ اور خوبصورتی سے ہمیں جوڑا۔ پاکستان تیرے احسانات کی شکر گزار ہوں۔ تیری محبت اور حمایت نے ہمیں ہمیشہ مضبوط بنایا۔ پاکستان تیرا شکریہ۔ میں اس تقریر کا اختتامی شعر پڑھ کرنا چاہوں گی۔ مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشان کو، مٹا دیں گے اے دشمن تیرے نام و نشان کو، اگر تو نے دیکھا میلی آنکھ سے پاکستان کو۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر تو نے دیکھا دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کو، بہت اچھا تحت اللفظ، بہت اچھا ادائیگی، بہت اچھا انداز۔ یونیک اسکول سسٹم سے یہ تھیں جیشا زری، جو کہ 9th کلاس کی طالب علم ہیں۔ نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو بلانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ بچوں کی موٹیویشن کے لیے جو ہے انعامات کا سلسلہ بھی ہے۔ جو پہلا انعام ہے، پہلا جیتنے والا جو خوش نصیب ہوگا، اس کے لیے 10,000 روپے کا انعام ہے۔ جو ہمارے دوسرے سیکنڈ ونر ہوں گے ان کے لیے جناب 8,000 روپے کا انعام ہے، اور جو ہمارے تیسرے فتح یاب ہوں گے بچے یا بچہ کوئی بھی ہوگا تو اس کے لیے 5,000 کا انعام ہے۔ سب کے لیے ہیں، جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے بھی انعامات ہیں، گیسٹ کے لیے بھی انعامات ہیں۔ اگر انعام نہیں ہے تو وہ اینکر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پانی سے اپنا گزارا کر لوں گا پروگرام کو۔ میرے لیے شاید کھانے کا کوئی اہتمام ہو سکتا ہے یا کوئی ٹٹ بٹس ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی۔ میں اب دعوت دوں گا ڈی پی ایس اسکول ہے، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج سے، ماڈل ٹاؤن سرکولر روڈ سے، افنان احسن گرلز ونگ سے، ان کا تعلق 9th کلاس سے ہے جی۔ میرا نام افنان احسان ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہرے نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جاں بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شکریہ پاکستان۔ شکریہ پاکستان، کیونکہ میری پہچان ہے پاکستان، میرا ایمان ہے پاکستان، میری یہ آن ہے پاکستان، میری عزت اسی سے ہے، میرا عنوان ہے پاکستان، غموں کی بھیڑ میں میرا پرسان ہے پاکستان، اقبال کا تصور اور قائد کی جد و جہد ہے پاکستان۔ جی ہاں وہی پاکستان جس کے حصول کے لیے 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کئی ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشوں کو موت کے گھاٹ اترتے ہوئے دیکھا۔ شکریہ پاکستان، تو نے ہمیں مسکن دیا، تحفظ دیا، گھر دیا۔ کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت، کسی غلام سے پوچھو وطن اور آزادی کی قیمت، تب تمہیں احساس ہوگا کہ جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، کتنی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ شکریہ پاکستان کہ تیری عظمتیں ہمیں جھکنے نہیں دیتی، تیرے دریا، تیرے صحرا جہاں بھر میں ہمارا تشخص بنتے ہیں، تیری عباد صبا کے جھونکے مردہ دلوں کو پیغام حیات آفریں عطا کرتے ہیں۔ شکریہ پاکستان کہ تیرے ایم عالم آج بھی دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، تیرے میجر عزیز بھٹی دشمن کی رگوں کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، تیرے کیپٹن کرنل شیر خان دشمن کے لیے شمشیر آبدار بنتے چلے جاتے ہیں، تیری فضاؤں کے محافظ ہر بنیے کے دل کو دہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور تیرے پانی کے مسافر ظلمت کفر میں نوید سحر بنتے چلے جاتے ہیں۔ شکریہ پاکستان، تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، اے وطن اے وطن۔ شکریہ پاکستان، ہم ہجرت نصیب تھے، تو نے ہمیں سائبان بخشا،
تیرے اداکار، تیرے صداکار، تیرے کلاکار میری آواز بنے، تیرے معلوین، تیرے بیٹے علم و قوت پر کاربند رہے، تیرے طلباء شب و روز کاوشوں کا بے نظیر حوالہ بنتے چلے گئے۔ عالم وجود میں تو میری پہچان بنا، تو نے مجھے مان بخشا اور زندہ رہنے کا سامان بخشا۔ شکریہ پاکستان، تو نے میرے ایمان کو نکھار بخشا اور مجھے اپنی صلاحیتوں کو جلا دینے کا میدان بخشا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ آخر میں یہی کہوں گی، یہ دھرتی ماں کے جیسی ہے اور ماں تو سب کو پیاری ہے۔ ماں تیرا شکریہ، پاکستان تیرا شکریہ۔ بہت شکریہ جی، کلیپنگ۔ یہ دھرتی ماں کے جیسی ہے اور ماں کا شکریہ جتنی دفعہ بھی ہم ادا کریں کم ہے۔ آلویز بی تھینکفل ٹو اللہ، آلویز بی تھینکفل ٹو یور پیرنٹس اینڈ آلویز بی تھینکفل ٹو یور ہوم لینڈ، کہ یہ خطہ جہاں پر ہم آزادی سے اپنی زندگیاں گزر بسر کر رہے ہیں۔ سر یہ فرمائیے کہ جو تقریری مقابلے ہیں، کیا لگ رہا ہے آج کل کے دور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز؟ آصف صاحب سے اب آغاز کرتے ہیں۔ آصف صاحب، تقریری مقابلے، کیونکہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کس حد تک ابھی اداروں میں کیے جا رہے ہیں جہاں ٹیبلوز اور یہ دیگر چیزیں، دیگر ایکٹیویٹیز نے بھی ریپلیس کر دیا ہے، جدید چیزیں آ گئی ہیں، تو تقریری مقابلے ہو رہے ہیں، نعت خوانی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اس نے قرات کے مقابلے ہوا کرتے تھے، تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے الحمدللہ اب بھی یہ اس کا دوبارہ احیا ہو گیا ہے جی، گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اور پرائیویٹ اداروں کے اندر جی آج کل بڑے اچھے انداز میں یہ کام چل رہا ہے، اور یہی دن ہیں جو ہمارے تقریری مقابلے ہو رہے ہیں، قرات کے، نعت کے، باقی جو ہمارے ڈرامہ وغیرہ ہیں، تو اس پہ یہ کام ہو رہا ہے، بڑے زور شور سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ، جی بند نہیں ہے۔ آپ نے مطلب کوئی بچوں پر پابندی، اسکولوں پر، ایجوکیشنل سسٹم پر کوئی پابندی؟ نو ایسی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، سستی آ گئی تھی، یعنی کہ تھوڑا سا اس اہم کام کو پیچھے کر دیا گیا تھا جی تحریری زبانی طور پہ، لیکن اب اس کو محسوس کیا گیا ہے اور اب پھر اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، اور آج کل تمام اداروں کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی، اختر عباس صاحب، سر آپ کا کیا ٹیک ہے اس معاملے میں؟ اس معاملے میں مجھے اچھا لگا جی جی کہ جو ٹیچرز بچوں کو تیاری کراتے ہیں ان کے لیے بھی پرائز ہے، پرنسپل کے لیے بھی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ نے خاص طور پہ اس کو بہت زیادہ، یعنی ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، پھر صوبائی لیول پہ لاکھوں روپے کے انعامات دیے گئے۔ اچھا، یہ ابھی شاید ہم اس کو نہ فیل کر پائیں، ابھی 2-3 روز پہلے ہارورڈ میں ایک تقریب ہوئی۔ اب ہارورڈ دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، سب سے بڑا نام ہے۔ 1,500 بچے اور بچیاں تھے جو اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت دن، ڈگری ملنے والی تھی۔ اچھا، اس میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی اور وہ گوری نہیں تھی، وہ اس ملک سے اس کا تعلق نہیں تھا، نیٹو نہیں تھی، اور اس نے جو کھڑے ہو کے جس طور پہ سٹارٹ کیا، دیٹ واز امیزنگ۔ اس نے کہا، ہارورڈ آر یو لسننگ؟ 6 بچیاں تھیں، یہ بچے تھے جن کو ہارورڈ یونیورسٹی نے ڈگری نہیں دی، کہ انہوں نے غزہ کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں احتجاج کیا کہ آپ ان بچوں کو مار رہے ہو۔ آپ سوچیں، آزادی 40,000 لوگ وہاں مر چکے ہیں آزادی کے لیے، نہ ان کے گھر بچے، نہ ان کے اسکول بچے۔ یعنی مجھے رب نے موقع دیا فلسطین میں جانے کا، تو خان یونس میں غزہ کے علاوہ دوسرا بڑا، کس ٹائم میں گئے تھے؟ میں مرسی صاحب کا جو آخری مہینہ تھا اس مہینے وہاں گیا تھا، تب ہنیہ صاحب زندہ تھے اور یہ وزیر اعظم تھے، رب کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ بالکل، ڈاکٹر احمد بہر اس وقت پریزیڈنٹ تھے پارلیمنٹ کے۔ اچھا، وہ خان یونس میں جس ہم ہاسپٹل میں ٹھہرے، پچھلے دنوں اس کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے، 80 بچوں کی ڈیڈ باڈی سامنے تھی، اور ہی واز ویپنگ بٹرلی کہ جو میرے بچے، ظاہر ہے وہاں بجلی بند، پانی بند، ان کے انکیوبیٹرز بند، سب مر گئے بیچارے۔ بنیادی ضروریات آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کے لیے لوگ کیسے جانے دیتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ غزہ نے اور فلسطین نے ہمارے لیے آزادی کی قیمت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں ہارورڈ کی بات کر رہا تھا، تو اس بچی نے، شی بلانگس ٹو انڈیا، اس نے جس طور پہ
سول سے بات کی, یونیورسٹی سے ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی تھی, ان کا وی سی بیٹھا ہوا تھا, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس نے کہا کہ یہ حق ہے ہمارا. اچھا یہ حق اس کو یونیورسٹی نے نہیں دیا, کسی استاد نے, کسی ماں باپ نے, کسی نے سکھایا ہوگا نا کیسے مشکل میں جرأت سے بات کرنی ہے. یعنی ہم میں سے تو کوئی ایسے موقع پر اللہ معاف کرے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اٹھ کے کھڑا ہو اور ان سے بات کرے. لیکن یہ جو جذبہ ہے, یہ جو ہمت ہے, یہ تبھی آتی ہے جیسے اب یہ بچی ابھی جو بات کر کے گئی ہے, آپ ایک وقت آتا ہے آپ کو وہی لفظ آپ کے رگوں میں دوڑنے لگتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا 1 منٹ دیجئے. جی سر پلیز. چونکہ یہ بچے جو آ رہے ہیں بیٹا, آپ سب کے لیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو جیسے اردو زبان ہے, یہ ہماری شان بھی ہے, پہچان بھی ہے. اب اردو میں لفظ غرور نہیں ہے, گاف سے نہیں ہے, ہماری جو 26 وہ ہیں الفابیٹس اس میں یہ نہیں آتا, تو غین سے ہے, غرور ہے. غرور تو خوشی جو ہے خے سے ہے, خوشی نہیں ہے, کھے. اور ایک غلطی اور جو خوبصورتی ہے, آپ سوچیں خے سے کہتے ہیں خوبصورتی تو بندہ یا بندی خوبصورت لگتا ہے, جب آپ کہتے ہیں خوبصورتی تو ساری اس کی بدصورتی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ جو بھی آپ کو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, ریہرسل کرواتے ہیں, ان کو لہجے اور پروننسیشن کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ادروائز ظاہر ہے اچھی خاصی محنت کی ہوتی ہے وہ ساری لفظوں کی خرابی سے. ہاں ایک اور لفظ ہے, وہ بھی غین سے ہے, غلام. غلامی, غلام نہیں ہے, گے سے اور لفظ بننے کا, غلام نہیں بنتا. تو یہاں جی ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہیں بھی میسج جاتا ہے کہ بچوں کی یہ جو تلفظ ہے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے جی عریض حسن, بوائز ونگ سے ان کا تعلق ہے, اور ڈویژنل پبلک سکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج. میں انہیں دعوت دوں گا, یہ تشریف لائیں. صدر جی وقار, آج سے عین 77 سال قبل 14 اگست 1947 کو ایک طرف صبح آزادی کا خورشید روشن ابھر رہا تھا, تو دوسری طرف مکروہ سینوں کے اندھے کنوؤں سے ظلم و بربریت کی اندھیری رات سر نکال رہی تھی. ایک طرف غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں, تو دوسری طرف سینکڑوں سال سے ساتھ رہنے والوں کے دلوں میں نفرت کی آگ شعلہ بن کر بھڑکنے کو تھی. ایک طرف دنیا تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا نظارہ کرنے کو تھی, تو دوسری طرف وقت کا مورخ آگ اور خون کی داستان لکھنے کو لہو میں قلم ڈبوئے بیٹھا تھا. اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ ماؤں کو صبح آزادی کی خاطر اپنے لال وارنا پڑے, لیکن انہوں نے گریز نہ کیا. بزرگوں کو اپنے بڑھاپے کے سہارے میدان جدل میں اتارنا پڑے, لیکن انہوں نے گریز نہ کیا. بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں, بھائیوں کے سر کٹے, بیٹیوں کو سرے بازار گھسیٹا گیا, بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا, لیکن ہندوستان سے پاک سر زمین تک پہنچنے والے لٹے پھٹے قافلوں کے ہر خوددار بزرگ, ہر آہنی ماں, ہر غیور بھائی, ہر مطہر بہن, ہر پرعزم بیٹے, گویا ہر محب وطن نے دولت آزادی سے ہمکنار ہونے پر ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ میرے کوثر و بحر و دمن شکریہ, میرے میدان و دشت و چمن شکریہ, میری نسلوں کی حرمت کی ضامن ہے تو. شکریہ عرض پاک اے وطن, شکریہ شکریہ عرض پاک اے وطن, شکریہ. صدر جی وقار, میں مانتا ہوں کہ چند غلط فیصلہ سازوں نے ہمیں معاشی طور پر بیمار کر رکھا ہے, چند خود ساختہ مختاروں نے ہمیں بے اختیار کر رکھا ہے, چند ہوس پرستوں نے ہمیں بے یار و مددگار کر رکھا ہے. لیکن آزاد فضائیں ہوں تو تازہ ہوا کے جھونکے آ سکتے ہیں, چاند ستاروں کی کرنیں برقرار رہیں تو خوشی و مسرت کے جگنو کسی بھی وقت سر اٹھا سکتے ہیں, آنکھوں کے خواب سلامت رہیں تو پرعزم دست و بازو ان کی تعبیر پا سکتے ہیں. جناب والا, فلسطین میں اہل یہود کی درندگی کا نشانہ بننے والے بے گناہ انسانوں کو دیکھیے, ہندوستان میں تل تل مرتے بے یار و مددگار مسلمانوں کو دیکھیے, غلامی کے سایوں تلے کشمیر کے جلتے چناروں اور خزاں رسیدہ گلستانوں کو دیکھیے, تو آپ بھی کیا اٹھیں گے, یہ سب ہلالی پرچم گر سر پر ہے تو میں ہوں, یہ سب ہلالی پرچم گر سر پر ہے تو میں ہوں. آزاد فضا یہ پاک زمین یہ گھر ہے تو میں ہوں, آزاد فضا یہ پاک زمین یہ گھر ہے تو میں ہوں. صدر جی وقار, آج
جہاں اس وطن عزیز اور آزاد فضاؤں کا شکر بجالانا ضروری ہے، وہیں یہ عہد کرنا بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم طے کریں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. ہم اب آنے والی نسلوں کو اجاڑ بستیاں نہیں دے کر جائیں گے. ہم آنے والوں کو ذہنی غلامی کا اثاثہ منتقل نہیں کریں گے، اور ہم اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تاریک نہیں کریں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. شکریہ. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. یہ جو پارٹیسپنٹ ہیں، ان پارٹیسپنٹ کی باڈی لینگویج، ان کی بدن بولی سے بہت لگا کہ بہت اچھے، یہ کانفیڈنٹ اور تحت اللفظ بھی بہت اچھا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک تھاٹ میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم ہر شخص کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. ہر شخص مختلف انداز میں حب الوطنی کا اظہار کر رہا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ نیل پینٹ، کوئی بچی نیل پینٹ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں ہینڈی فلیگ لیے پھر رہا ہے. دوسری طرف جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس زمین کو، اس کے سانس لوٹانے میں وہ بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ پودے لگا رہے ہیں، گرینری کا اہتمام کر رہے ہیں. اور ماحولیاتی تبدیلی نے جس حد تک ہمیں افیکٹ کیا ہے، تو اس وقت یہ واقعتاً ہی اگر آپ نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ جو ہے پودے لگائیں، اور اس طرح کا سلسلہ، اس طرح کی ترغیب دوسرے لوگوں کو بھی دیں. آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ جو ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں، ان کا تعلق دی ایجوکیٹرز اسکول شادرہ کیمپس سے ہے. سب سے پہلے آئیں گے جی عفیفہ رحمان. عفیفہ رحمان یہ 8th کلاس کی طالبہ ہیں. عفیفہ رحمان کو دعوت دیتے ہیں جی. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میرا نام عفیفہ ریحان ہے اور میں دی ایجوکیٹرز یادگار کیمپس میں جماعت ہشتم میں پڑھتی ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی پاکستان. جناب اعلیٰ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم آزادی کا دن ہر سال بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ حاضرین کرام، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تحریک پاکستان کے وبال انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. خوشیوں کے گلاب مہکنے لگتے ہیں. تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح سورج کی علامت بن کر ابھرے. آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریکی کا طلسم توڑ دیا اور آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا. اس آزادی کے لیے ہمارے رہنماؤں، ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بزرگوں نے بہت سی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کیا ہے. لوگوں نے ملک کی محبت کے لیے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا. انہوں نے آگ اور خون کے سمندر عبور کیے ہیں. یہ کاروان آزادی کے وفادار تھے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانثار تھے. ان کے مقدس لہو کا ایک ایک قطرہ 14 اگست کی حرمت کی قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. عزیز دوستوں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے. اس کے مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعا ہے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی. یوم آزادی ہم سے ہر سال اسی عہد کی تجدید کرواتا ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے. آؤ دوستو، عزم کریں کہ جینا مرنا اسی ملک کی خاطر ہے اور ہر دم اس ملک کو سنوارنا ہے تاکہ شہیدوں کی روح سکون پا سکے. پاکستان شاد رہے، دائم ہے، آباد رہے. ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں، ہے محبت اس وطن سے اپنی مٹی سے ہمیں، اس لیے اپنا کریں گے جان و تن قربان ہم. ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے. یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے. شکریہ. بہت اچھے جی، ماشاءاللہ جی. ایک اور ہماری بہن بیٹی یہاں پر موجود تھیں، اور یہاں پر میں ایک چیز بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا والدین سے، ہمارے دوستوں سے، ساتھیوں سے، کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہر شخص نہیں آ سکتا. جو آیا ہے یقین جانیے اس میں اتنی کریج ہے، اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہاں موجود ہے. ہر شخص کیمرہ فیس نہیں کر سکتا، ہر شخص جو ہے اس سٹیج پر نہیں آ سکتا. تو اپنے بچوں کو ہر حوالے سے آپ نے موٹیویٹ کرتے رہنا ہے. یہاں پر میرا ایک بڑے دل کے قریب ایک کلام ہے حنیف اسدی صاحب کا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جییں مریں گے یہ طے ہوا تھا، بوقت ہجرت جو سوئے منزل قدم اٹھیں گے
तो बीच रस्ते में दम न लेंगे ये तय हुआ था। तकारीर का सिलसिला जारी है जी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और तकारीर सुनते हैं और पार्टिसिपेंट्स की जो है एक्टिविटी देखते हैं जी। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सर ये फरमा दें कि हमारी ज़िंदगी में ये जो लफ्ज़ों का निखार है, ये जो पोइट्री है, और ये जश्न आज़ादी में भी ये जो पोइट्री का सिलसिला था, शायरी का सिलसिला था, इसका कितना किरदार रहा है? क्योंकि ये जो लफ्ज़ों की खूबसूरती है ना, इसने भी लोगों को बहुत एक वलवला दिया, एक जोश दिया। इस बारे में फरमाइए। असलाम, आपको याद होगा असगर सदाई साहब थे सियालकोट के प्रोफेसर, उन्होंने वो लिखा था जो पूरी तहरीके पाकिस्तान में गूंजता रहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लफ्ज़ जो है ये तो खून बन के दौड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे जंगों में, पुरानी जंगों में ढोल और वो ख़ास एक होता तेज़ धुन वाला बजाया जाता था, ऐसे जो लफ्ज़ हैं ये उठाते हैं और आपको खड़ा कर देते हैं। अभी जब ये बच्चे स्पीच कर रहे थे और पुरानी कुर्बानियों का, एक ट्रेन का जिक्र किया जिसमें सब लोग बेचारे शहीद कर कायद-ए-आज़म ने रिसीव किया था, और उसमें कोई ज़िंदा इंसान नहीं बचा था। मुझे मौका मिला कश्मीर में उन लोगों से मिलने का जो मकबूजा कश्मीर से बेचारे जहाद के दौरान पाकिस्तान आ गए थे, इम्बोर कैंप में, और ये सोपोर के थे। दो लोगों का मैं बताना चाहता हूँ, आज़ादी हमने चूँकि देखी नहीं है तो एक साहब का छोटा सा कमरा था और उसका पाँव कटा हुआ था, जैसे किसी ने कुल्हाड़े से काटा हो। अल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, उसने कहा हमारे घर आए थे इंडियन फौजी और उन्हें मिला नहीं हमारा बेटा, तो सामने कुल्हाड़ी लटकी हुई थी, बगैर किसी वजह के उसने उतारी और उनके टांग को काट दिया। फिर वहाँ उस औरत से भी मेरी मुलाकात हुई जिसकी दो बेटियाँ, घर में जो तंदूर होता है वो रोटी पका रहे थे, और जब फौज ने उस पर हमला किया तो उन्होंने उन बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए कहा तुम जाके तंदूर में छुप जाओ, और ये नहीं उस वक्त ज़हन में आया कि वो गर्म है, और वो बच्चियाँ गईं और जाके तंदूर में, और जब वो चले गए बदबख्त, कितना दर्दनाक। अब सोचे कि उन्होंने कहा हमने ऊपर से उसको हाय 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 तो जली हुई ना, उनकी कोई चीख निकली, हाय हाय हाय, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, एक आज़ाद वतन के लिए। ये जो कीमत है जिन लोगों ने अदा की है उन्हीं को इल्म है किसी मैदान में तोल आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ है। आसिफ साहब ये फरमा दें कि बड़ों से कोई चीज़ें मुंतकिल, लेगेसी का जिक्र हुआ तो बड़े हयात हों जिनकी कोई एज अराउंड को 100 साल के करीब हो, तो कोई किस्सा, कोई वाक़या, कोई उस दौर का नारा आप तक पहुंचा हो। वैसे तो वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह की लाइन्स तो वैसे ही बड़ा वलवला, कोई ऐसी कुछ चीज़ आप तक जो है वो पहुंची हो, कोई दादा की तरफ से, वालिद की तरफ से उन्होंने जिक्र किया हो कुछ इस तरह का? हालात चेंज हो गए हैं जी। जो एक बात मेरे दादाजी कहा करते थे, बुज़ुर्ग थे माशाल्लाह, बारिश थे, तो उनके बकौल जी कि जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जो सौबतें बर्दाश्त की हैं, जो हमने बच्चियों को कुर्बान किया है, बेटों को कुर्बान किया है, जो आप जिस तरह ये ढोल मक्का कर रहे हैं ये बनता नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ था। ठीक है, हमें आज़ादी की खुशी मनानी चाहिए, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ों का ये था कि भाई जिस करब से हम गुज़रे हैं, जिस माहौल से हम गुज़रे हैं, बे यारो मददगारी कुछ पल्ले नहीं है हमारे, तो उस माहौल में जो हम जिस तरह की खुशी बना रहे हैं ये हमें ज़ेब नहीं देती। ये बिल्कुल ज़ेब नहीं। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो बात ठीक है, अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि हम आज़ाद हुए हैं तो हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन वो बात करते थे अपने एंगल से कि जिस तकलीफ़ से, मुसीबत से, दुश्वारी से वो गुज़रे थे, जिस अंदाज से उन्होंने वो टाइम गुजारा था, तो उस अंदाज से सोचा जाए तो वो कहते थे ये ढोल ढमक्का, ये बागना, ये बाजे बजाने, ये कुछ जवाज़ नहीं बनता। हम तो बड़े मुश्किल हालात से गुजरे थे। जी, मुश्किल हालात से गुजरे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। नई जनरेशन को ये पैगाम भी देना चाहिए
پیغام بھی دینا چاہیے کہ جناب آپ ایک طرف اگر ڈھول ڈمکا کر رہے ہیں, ایک طرف آپ خوشی منا رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے اور یہ چیزیں والدین نے ہی بچوں تک منتقل کروانی ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. دی ایجوکیٹر اسکول یادگار کیمپس سے ایک اور بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائزہ ناز. ان کا تعلق سکسth کلاس سے ہے. انہیں میں دعوت دوں گا, یہ تشریف لائیں. میرے محترم حاضرین کرام, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شکریہ پاکستان. میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض پاک وطن پاکستان, یہ میرا اور آپ کا پاکستان, یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر, یہ پاکستان سورۃ رحمان کی تفسیر, یہ پاکستان لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر, یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر, یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر. جناب والا, اس کی خاک میں فردوس کی پہنائیاں, لالا و گل کی لب کشائیاں, فکر و خیال کی فلک پیمائیاں اور شمس و قمر کی رانائیاں. اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سر سید کی نگاہ کا حصول ہے. یہ دھوپ چاندنی ہے, یہ پتھر بھی پھول ہے, یہ دھوپ چاندنی ہے, یہ پتھر بھی پھول ہے, کیا جانے سحر کیا میرے خاک وطن میں ہے. جناب علی وقار, اس کے در و دیوار ہمیں اس لیے پیارے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. خاک و خون میں لتڑی ہوئی چوٹی مسلسل کی ایک طویل داستاں, تاریخ کا ایک دل گداز باب ہے, اشک و آہ کا ایک دل جگر پا سلسلہ ہے. سینکڑوں روشنیوں رانا چہروں کی فصل کٹی, تب کہیں جا کر دامنے مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے, اور جبینہ شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا. یہ وطن کتنی قربانیاں دے کر پایا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. آج وقت اس وقت عزیز کا شکریہ ادا کرنے کا ہے, کیونکہ اے وطن تیرے دشت ہمارا گروہ ٹھہرتے ہیں. یہ سرزمین ہمیں معدنیات سے مال و مال کرتی ہے. اس سرزمین کے عالم آج بھی دشمن کے دل و دماغ میں کھٹکتے ہیں. اس سرزمین کے میجر عزیز بٹی آج بھی دشمن کے دل کو چیر دیتے ہیں. اس سرزمین کے کیپٹن کرنل شیر محمد خان ہر مودی کے لیے شمشیر آبدار بنتے چلے جاتے ہیں. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. یہ سورج ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, یہ سورج ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, زمین کھوئی تو تجھ کو اما کوئی نہیں دے گا. وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو, وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو, اسی کو زندگی مانو, کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو, کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو, کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. شکریہ. ہمارا کچھ نہیں یارو, یہ ہماری چھوٹی بیٹی جس کی ایج جو کہ 6th کلاس کی طالبہ ہے. بہت اچھا ان کا پرجوش جو ہے لب و لہجہ تھا, بہت ولولہ انگیز انداز تھا. میں نیکسٹ جو ہے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں انہیں بلانا چاہوں گا. ان کا تعلق دین اسکولنگ سسٹم سے ہے. یہ 6th کلاس کی طالبہ ہیں. ایمن زکا سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. السلام علیکم. My name is Ayman Zaka and I am a student of Deen Schooling System. Today, I want to talk to you about something very important, saying thank you to Pakistan. Imagine for a moment that you didn't have a place to call home. Imagine not having a land where you could speak your language, practice your religion, or share your dreams with others who understand you. This was the reality for many Muslims in the subcontinent before 1947. But then, Allah blessed us with Pakistan, a homeland built on hope, sacrifice, and faith. But why should we thank Pakistan? It's easy to see the problems around us, the poverty, the struggles, and the challenges we face every day. We hear stories of people leaving, searching for better lives in other countries. Sometimes it might seem like all that's left is hardship. But if we look deeper, if we really open our hearts, we'll find so much to be grateful for. First of all, thank you, Pakistan, for giving us freedom. The freedom to live as Muslims, to hear the azan echo through our cities and villages, calling us to prayer 5 times a day.
the freedom to celebrate Eid with our families and friends, knowing that our traditions and beliefs are respected and honored. Thank you, Pakistan, for giving us our identity. In this world where so many people feel lost and disconnected, we have a land to call our own. This is where our history is rooted, where our ancestors' dreams turned into reality. This is where we belong. No matter where we go in this world, we can always say, I am from Pakistan, and feel proud. Thank you, Pakistan, for your natural beauty. From the breathtaking peaks of the Karakoram to the endless deserts of Thar, from the lush green valleys of Swat to the calm shores of Gwadar, you are a land of wonders. These landscapes remind us of Allah's immense creativity and power. How fortunate are we to live in such a beautiful place. Thank you, Pakistan, for your resilience. Despite the challenges, despite the difficulties, we stand strong. We have faced earthquakes, floods, and wars, but each time we have risen stronger, with more determination to build a better tomorrow. It is this spirit of resilience that fills me with hope for the future. We are a nation that refuses to give up. Thank you, Pakistan, for your role in uniting the Ummah. Pakistan has always stood by the Muslim world, lending support in times of need, raising its voice for the oppressed and striving to bring Muslims together. Our country has been a beacon of hope for the Ummah, reminding us all that we are one body, one community under the banner of La ilaha illallah. Whether it's through diplomacy, humanitarian aid, or advocating for justice, Pakistan plays a crucial role in strengthening the bonds of brotherhood among Muslims worldwide. But most importantly, thank you, Pakistan, for giving us hope. Hope that one day we will overcome our problems. Hope that we will work together to make this country a place where every child has a chance to learn, every family has a home, and every citizen can live with dignity and respect. Hope that we will continue to lead and unite the Ummah, standing firm as a pillar of strength and faith. So today, the youth of Pakistan, let's not just say thank you with our words. Let's say it with our actions. Thank you, Pakistan, for being our home. And thank you for being our future. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे जी। थैंक यू पाकिस्तान फॉर बीइंग आवर होम। बहुत अच्छे अंदाज में बच्ची ने एग्जीक्यूट किया, और सबसे हटके कि आप दूसरी लैंग्वेज में अपने इमोशंस का इजहार करना, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हमारी मादरी ज़ुबान क्योंकि उर्दू है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में, और इस उम्र के बच्चों का इस तरीके से इसको लेकर चलना, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी, बहुत अच्छा ट्रेन किया जी। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है उन्हें दावत दूंगा दीन स्कूलिंग सिस्टम से इब्राहीम खलील हैं, जिनकी उम्र है 12 बरस और ये 7वीं क्लास के तालिब इल्म हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत का चराग, तुम कोई शाम का सूरज होकर ढल जाओगे। जनाब सदर, मस्जिद मेहमानान गरामी और हाजिरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौज़ू सुखन है शुक्रिया पाकिस्तान। जनाब वाला, आज से 74 साल कबल दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाला मुल्क पाकिस्तान हमारी पहचान और शनाख्त है। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। एक आज़ाद खित्ता ज़मीन जहाँ हम सर उठा कर चलते हैं, जहाँ हम एक आज़ाद शहरी की हैसियत से रहते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को निशान मंजिल अता किया। हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों की कुर्बानियों और कोशिशों ने इस सरज़मीन का हुसूल मुमकिन बनाया और मुसलमानों के लिए अपने अक़ीदे दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब ताबीर को पहुँचा। जनाब सदर, इंसान अपने वतन से पहचाना जाता है। बेवतन ना कोई शनाख्त रखता है और ना ही कहीं कोई उसका बारे ज़मानत उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एहसान है कि हमें अपना घर
اپنا آزاد اور خود مختار وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میسر ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس کی عنبر بار فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، ہم اس کے فلک بوس پہاڑوں کی رفتوں سے حظ اٹھاتے ہیں، ہم اس کے گھنے جنگلوں کے نظارے کرتے ہیں، ہم اس کے وسیع و عریض صحراؤں کے کھلے بازوؤں میں جھولتے ہیں کہ اگر دن کو اس کے آفتاب درخشاں کی کرنوں سے فکر و نظر کو منور کرتے ہیں تو شب تاریک کے سناٹوں میں چاند ستاروں کی شیریں ضیاء باریوں سے کیف و حسرت کا سامان کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غلام ہوتے تو کسی کے سامنے آنکھ اٹھانا تو درکنار، سانس لینا بھی دشوار ہوتا، جیسے کہ متحدہ ہندوستان میں ہمیں اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ سامعین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہم پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ سے فیض یاب نہ ہوتے تو ہم پر کیا بیت رہی ہوتی۔ یہ اکابرین ملت اور قوم کے لیڈران کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی شناخت ملی اور پاکستان ہماری مستقل پہچان بن گیا۔ اگر یہ لوگ ہمیں قومی تخصیص نہ دیتے تو شاید ہم آہستہ آہستہ ملیہ میٹ ہو جاتے، جیسا کہ حریفان اسلام کے ناپاک عزائم سے ظاہر تھا۔ ہمارا الگ وطن کا مطالبہ محض اپنی الگ شناخت اور اپنے ثقافتی ورثے یعنی اپنی روایات کی تحفظ کا ذریعہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہمارا ہر باشندہ پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس نہ کرتا۔ خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، نہ کہ سندھی، بلوچی، سرحدی اور پنجابی ہونے پر نازاں۔ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، ہمارا آئین ایک ہے، حتیٰ کہ قرآن ایک ہے۔ ہم متحد ہیں، ہم سب ایک ہی عمارت کی اینٹیں ہیں، ہم ایک ہی سمندر کی لہریں اور ایک ہی گلستان کے پھول ہیں، کیونکہ ہمارا خدا اور رسول ایک ہے۔ ہم کسی بیرونی ملک میں قیام پذیر ہوں تو ہمیں پاکستانی جانا جاتا ہے۔ ہمارا نام، انعام اور مقام صرف پاکستان ہے۔ ہمیں پاک زمین کی محبت میں رخشاں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے دیس، اپنی ماں کو ادب و پیار دینا چاہیے کہ وطن کے در و دیوار کی چادر عصمت کی طرح مقدس ہے۔ اس کا نظریہ ماں باپ کے عقیدے اور ایمان کی صورت میں جگمگاتا ہے۔ مہمانان گرامی، پاکستان صرف ایک زمینی خطہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ انگیز داستان ہے۔ جب سب مل کر ایک ہو جائیں تو ایک پکار آتی ہے، ایک للکار آتی ہے، میں ہوں پاکستان۔ ہاں، وہی پاکستان جہاں کی مٹی سونا اگلتی ہے، پیٹرولیم، گیس، نمک، کوئلے اور نہ جانے کن کن ذخائر کی صورت میں۔ ہاں، وہی پاکستان جہاں سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 7 جہازوں کو تباہ کرنے والا جان باز ہے، اور اس کی خاطر جاں قربان کرنے والے میجر طفیل ہوں یا عزیز بھٹی، مریم مختار ہوں یا راشد منہاس، یہ شہداء میرے وطن کی شناخت ہیں۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو یا انسانیت کو معراج پر پہنچانے والے عبدالستار ایدھی، 9 سالہ عرفہ کریم جیسا دماغ ہو یا وہ طالبہ جس نے ایسا چشمہ بنایا کہ ڈرائیور کو اگر نیند آئے تو الارم بج جائے، یا وہ ذہین سائنسدان عافیہ صدیقی کہ جن کی ذہانت سے گھبرا کر انہیں قید کر لیا گیا ہو۔ ہاں، یہ وہی پاکستان ہے جہاں کے رہنے بسنے والے ہمدردی کے جذبے سے مالا مال ہیں۔ جب ہی تو 2005 کے زلزلے میں پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد تھی، اور زلزلہ زدگان اور پھر سیلاب زدگان کی جس طرح بھرپور مدد کی گئی تھی، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہاں، یہ ہے میرا پاکستان جہاں آج کے اس مادیت پسند دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جو بزرگوں کی بے حد عزت اور احترام کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں رہنے والے ہوں یا اطراف کے۔ ہاں، یہ ہے میرا پاکستان جہاں باپردہ بیٹیاں تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ کر ہر شعبے میں اپنی قابلیت کا جوہر دکھا رہی ہیں۔ جناب والا، یہ ہے میرے پاکستان کا مختصر سا خاصہ۔ اس کے روشن چہرے کو چھوڑ کر دشمنوں نے مایوسی اور نا امیدی کی ایک فضا بنا دی ہے۔ مایوسیوں کے اندھیرے غار میں نوجوان نسل کو دھکیلا جا رہا ہے۔ آج سے ہماری ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے، ہمیں ہر صورت اپنے نوجوانوں کو مایوسی سے نکال کر روشنی کی طرف لوٹانا ہے۔ یہاں آپ کے بیٹے 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں، بہت اچھا آپ نے پریزنٹ کیا، ان کے لیے تالیاں ہو جائیں جی۔ اور عمر کے اس حصے میں جو ہے اتنی اچھی الفاظی اور اتنی اچھی تیاری اور اتنا اچھا کانفیڈنس دینا، انشاءاللہ آپ یہاں پر وقت آپ کا ختم ہوتا ہے، اس کو آپ دوبارہ سے ہم انشاءاللہ کسی دن اس کو ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ لیکن آئندہ جب بیٹا کہیں جائیں تو یاد کر کے، تو جو پڑھا ہوا ہو وہ تقریر نہیں کہلاتی نا۔ چلیں جی، تھینک یو جی، ایک بار پھر جی اس ننھے منع کے لیے تالیاں، ایک بار پھر تالیاں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، دار ارقم اسکول سے میں دعوت دوں گا
हुरुलैन को। हुरुलैन तशरीफ़ लाएँ जी। हुरुलैन जिनका ताल्लुक़ 5th क्लास से है और इनकी एज 11 ईयर्स है और ये दारे अरकम स्कूल सिस्टम से हैं। इब्तदा करती हूँ तेरे नाम से रब्बे जलील, इब्तदा करती हूँ तेरे नाम से रब्बे जलील, बढ़कर तेरी ज़ात से कोई नहीं मेरा खलील, नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए अर्ज़े पाक ए मेरी जान, ए अर्ज़े पाक ए मेरी जान, तुझ पर एक क्या लाखों जाने कुर्बान। जनाब सद मौजूद कराम और इस महफिल को चमकाने वाले दरख्शंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल का मौका मिला है वो है शुक्रिया पाकिस्तान। जनाब आली वकार, इन दिनों दुनिया के सामने पाकिस्तान के हालात को उस तस्वीर की तरह पेश किया जा रहा है जिसमें कोई रंग ही नहीं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं एक सच्ची और मुखलिस मुहिब्बे वतन होने के नाते जब उस तस्वीर को देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान की असली तस्वीर बहुत खूबसूरत और हसीन है। ये सारी काविशें थीं दीन के इस्लाम की खातिर, ये सारी काविशें थीं दीन के इस्लाम की खातिर, हज़ारों कल फतेह थी सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। जनाब सद, ये पाक सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ लोग मुश्किलात और कठिन से कठिन घड़ी में भी एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर जान माल का नज़ारा देने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए हमेशा कोशां नज़र आते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। ए वतन हम तुझसे नया अहदे वफ़ा करते हैं, ए वतन हम तुझसे नया अहदे वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान भी फिदा करते हैं। जनाब सद, हम एक ऐसी कौम है जो बुरे वक्त तो भूल जाते हैं लेकिन ये नहीं भूलते कि उससे हमें क्या क्या सिखा दिया। मौजूद सामाईन, ये पाक सरजमीन वो सरजमीन है जिसको इस्लाम का किला भी कहा जाता है। ये पाक सरजमीन वो सरजमीन है जिसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। बाग़बां आज़ाद हैं, सहन और चमन भी आज़ाद हैं, बाग़बां आज़ाद हैं, सहन और चमन भी आज़ाद हैं, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आज़ाद है। जनाब सद, पाकिस्तान दुनिया में कहाँ खड़ा है और इसके पास क्या क्या अज़ाज़ात हैं, इन पर नज़र डालें तो महसूस होगा कि पाकिस्तान कितना अजीम तरीन मुल्क है। ज़ोक़े तामीर से तुझको निखारेंगे अभी, ज़ोक़े तामीर से तुझको निखारेंगे अभी, दस्ते हिम्मत से तेरे नक्श को उभारेंगे अभी। 11 साल सितारा अकबर ने ऑल लेवल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर का आज़ाद पाने वाली मरहूम अरफा करीम भी पाकिस्तानी थी। बेसिक इंजीनियर्स और साइंसदान, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत का आज़ाद भी पाकिस्तान को हासिल है। बच्चों के आलमी दिन के लिए, अमन अवार्ड के लिए नामजद होने वाली मलाला यूसुफ़ज़ई भी पाकिस्तानी थी। मेरे अजीज साथियों, मैं उनसे मुखातिब हूँ जो मुल्क को मैंने निगाह से देखते हैं और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ क्योंकि नज़र डाली तुमने अगर मेरे अर्ज़े वतन पर, नज़र डाली अगर तुमने मेरे अर्ज़े वतन पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जहाँ एक तरफ मैं बाजे वालों से ना लाऊं तो दूसरी जानिब मुझे ऐसे नन्हे बच्चों को देखकर फ़ख्र भी महसूस होता है कि एक तरफ जो है वो बच्चे जो गली कूचों में निकले हैं बाजे लेकर और दूसरी जानिब ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें इस सूरत में हमें हुब्बुल वतनी नज़र आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो कम है और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं चाहता हूँ कि हम कम वक्त में वाइंड अप कर लें। दारे अरकम स्कूल से अरवा सना, इनसे दरख्वास्त है कि ये तशरीफ़ लाएँ। ये 9 साला 4th क्लास की तालिबा है। मेरा नाम अरवा सना है, मैं दारे अरकम स्कूल सब्ज़ार गर्ल्स कैंपस से हूँ। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवास करती हूँ, मैं खुदा के नाम से अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और इस महफिल को चमकाने वाले दरख्शंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। मेरी आज की तकरीर का अनुमान है शुक्रिया पाकिस्तान। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं।
نہ تو پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، نہ تو پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جناب صدر، انہی قربانیوں کا ثمر ہے پاکستان۔ رب ذوالجلال نے انہی قربانیوں کے صدقے ہمیں جمعے کے متبرک دن رمضان مبارک کی مقدس رات لیلۃ القدر میں پاکستان کو تحفہ دیا۔ یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی جاگیر، یہ پاکستان سورۃ الرحمان کی تفسیر، یہ پاکستان لاکھوں ماں بہنوں کی دعاؤں کی تاثیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ جناب عالی، پاکستان مورد وجود میں آ چکا، اب مرحلہ درپیش تھا استحکام پاکستان کا، پاکستان کو عظمت اور رفت کی بامی عروج پر پہنچانے کا۔ میں جب تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتی ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی نے ایسے ایسے کارنامے نما انجام کر دیے کہ تاریخ عالم حیران ہے۔ ہر شعبہ حیات میں ان ذران آفتاب کو حیران کر دیا۔ یہی وہ پاکستان ہے جہاں ہاشم خان نے اس خواہش کھیل میں نہ صرف دنیا سے اپنا لوہا منوایا بلکہ اگلے 60 سال تک اس کھیل میں ہاشم خاندان کی حکمرانی رہی۔ یہی وہ پاکستان ہے جہاں نسیم حمید نے ایشیا کی تیز رفتار لڑکی کا میڈل سینے پر سجایا۔ ابھی دنیا سوچ رہی تھی کہ نمرا سلیم نے انٹارکٹا پر قدم دما لیے، علی معین نوازش نے ذہانت کے میدان میں ایک ہی سال میں 21 مضامین میں اے لیول لے کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کم عمر ترین مائکروسافٹ انجینئر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، ولید اجم بھی پاکستان تھا جس نے اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی عالمی مقابلہ مضمون نویسی میں اول دنیا بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ غریب مزدور نذیر صاحب پاکستان تھا جس نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی، آنکھوں سے محروم منابیر پاکستان تھے جنہوں نے 2 بار کرکٹ کا عالمی کپ جیتا۔ وہ نیک وقت ملیشیا کپڑے پہننے والا عبدالستاری پاکستان تھا جس نے اپنی محنت سے دنیا ایک سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا ڈالی۔ یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر پھول ہے، یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر پھول ہے، کیا جانے شہر کیا میری خاک وطن میں ہے۔ جناب صدر، ایم امارا بھی پاکستان تھا جس نے 1965 کی جنگ میں بھارت کے 5 ٹیررسٹ پہ 1 منٹ میں مار گرائے، اس کا یہ عالم کوٹ آج برقرار ہے۔ 1907 کے عرب جنگ میں پاکستانی ہوابازوں نے اسرائیلی فضائی کمر توڑ دی جب ایک شمار گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ جما لیا۔ یہی پاکستانی کمانڈرز تھے جنہوں نے ان کو کعبہ کے اندر واصل جہنم کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے نوبل پرائز حاصل کیا تو دوسرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنا کر دنیا کو ورطہ ہیڈ میں ڈال دیا۔ مردستوں کے مطالب علم پاکستان تھے جنہوں نے افغانستان جا کر روس سے سپر پاور کر دی۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا، اگر پھول اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی۔ جناب صدر، پہاڑی چنار کے شیر دل اعتزاز حسن، پشاور آرمی اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی کو کون بھول سکتا ہے؟ زبان کٹ جانے پر بھی پاکستان سے دباؤ اپنے خون سے لکھنے والے سپاہی مقبول حسین کو کون بھول سکتا ہے؟ میجر طفیل شہید سے لے کر حوالدار لالک جان تک نشان حیدر پانے والوں کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ سب پاکستانی تھے جنہوں نے اپنے خون سے پاکستانی پرچم کی آبیاری کی۔ یہ سب ایک جمع ہو کر کہہ گئے، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم ہمیشہ میرے حسابوں میں رہے گا۔ جناب صدر، ہم اور آپ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم اس پاکرد مقدس میں جنم لیا۔ ہم سے مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، کیونکہ میری ذات کے آنگن میں جو سبز اجالا ہے، میری ذات کے آنگن میں جو سبز اجالا ہے، اس چاند ستارے کے پرچم کا حوالہ ہے۔ میں سوالے خود کو پہچانتی ہوں، میں سوالے خود کو پہچانتی ہوں، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ شکریہ پاکستان۔ کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اس ننھی مقررہ نے میرے دل میں بھی جگہ بہت بنا لی ہے، اور میں متاثر ہوا ہوں اس کی باڈی لینگویج اور اس کی یہ جوش و جذبہ۔ تو یہاں پر حضور کوئی آپ سے رائے بھی لینا چاہوں گا، ہمارے جو مہمانان ہیں۔ آصف صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ آصف صاحب، کیا اپروپریٹ ایج کیا ہوتی ہے؟ اور کیونکہ گھر پہلی درسگاہ ہے بچے کی، اور بچے کو کب سے جو ہے تعلیمی سلسلہ اور کتابوں کا ذوق جو ہے وہ بچوں کو دلانا چاہیے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے جی کہ بچے کی جو لرننگ کی صحیح ایج ہے نا وہ کلاس 1 to 5 ہے، لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی سٹیج کو اگنور کرتے ہیں۔ جب 9th اور 10th کی باری آتی ہے ہم پھر اپنا زور لگاتے ہیں پورا۔ ایکچولی سب کو میرا یہ میسج ہے کہ جو بچے کی ابتدائی لائف ہے نا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ 4 سال سے آن ورڈ کلاس 5 تک یہ بچے کی لرننگ کی بہترین سٹیج ہے۔ اور ابھی آپ نے ملاحظہ کر لیا بچے کو ماشاءاللہ، اس کے جذبات، اس کے الفاظ، اس کا جوش، اس کا جو باڈی لینگویج ہے، یہ زبردست ہے۔ ایک کمی ہے جو میں بتانا چاہیے میرے خیال میں،
پراپر الفاظ کی ادائیگی اور پراپر الفاظ کو ادا کرنا، الفاظ کو پورا ادا کرنا. اس بچے نے الفاظ کو پورا ادا نہیں کیا، آدھے الفاظ کھا لیے ہیں یا جذبات میں آ کر چھوڑ دیے ہیں. باقی اس کی تمام کوالٹیز ماشاءاللہ زبردست ہیں. تو اساتذہ کرام سے یہ گزارش ہوگی کہ بچوں کو جب جذبات میں تقریر کرتے ہیں نا تو لفظ کو پورا ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ادائیگی. ٹھیک ہے سر، کیا رائے ہے اس پر؟ میری جو آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، انسانی حافظے پہ اور یادداشت پہ جو تحقیق وہ یہ کہتی ہے کہ ایک نارمل انسان 12 لاکھ کھرب لفظ یاد کر سکتا ہے. یہ کتنے ٹائم میں؟ یہ کیا اپنی زندگی بھر اپنی جو عمر ہے. اور ایک نارمل انسان جو پورا انسائکلوپیڈیا ہے وہ زبانی یاد کر سکتا ہے. بلکہ تیسری چیز اس میں اور مزیدار تھی کہ 12 یونیورسٹیوں سے اکٹھے وہ گریجویشن کر سکتا ہے ون گو میں اور کچھ 40 زبانیں سیکھ سکتا ہے. ہم عام طور پہ بڑی جلدی کہتے ہیں بچوں پہ بڑا بوجھ پڑ گیا، یعنی بچوں کو عربی بھی آنی چاہیے، انگریزی بھی آنی چاہیے، اگر کسی اور ملک میں جانا وہ زبان بھی آنی چاہیے. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم 84 ایئرس کی ایج میں انہوں فوت ہوئے. اس سال وہ 11ویں زبان ملائی انہوں نے سیکھی. یہ بچوں کو جب یہ سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اساتذہ کو بھی فیل کرنا چاہیے، پیرنٹس کو بھی، کہ بہت فائدہ ہے اس کا. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یاد کر رہی ہے یا یاد کر رہا ہے اور اس کا وقت چھوٹی عمر ہے تو زیادہ بوجھ ڈال دیا. جتنا ڈالیں گے برین، لڑکی اور لڑکے کا برین دونوں کا ایک سائز کا ہے، مالٹے جتنے سائز کا ہے یہ. اور آپ سوچیں کہ اس میں کتنے کھرب نیورونز ہیں، نہیں استعمال کریں گے تو مر جائیں گے وہ ڈیفینیٹلی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور یہاں سے ہی یہ جو آزادی ٹرانسمیشن ہے اسے کنٹینیو کرتے ہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. آخری ہمارے جی 2 پارٹیسپینٹ ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا. دی اسمارٹ اسکول سے ان کا تعلق ہے. حلیمہ عرفان، یہ جناب دی اسمارٹ اسکول سے ان کا تعلق ہے اور کلاس 9th کی جو ہے یہ طالب علم ہے. تشریف لائیے. جناب صدر اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم. آج کا دن اس عظیم ملک پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مختص کیا گیا ہے، جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں. شکریہ پاکستان محض الفاظ ہی نہیں بلکہ یہ ایک جذباتی اظہار ہے جس میں محبت، عقیدت اور وفاداری کا جذبہ شامل ہے. بغیر اس کے کہاں تھی شناخت میری، میرا وطن میرے شجرہ نسب کی طرح ہے. جناب صدر، جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک خواب کا نتیجہ ہے، وہ خواب جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بے مثال قیادت اور حکمت و بصیرت سے حقیقت کا روپ دیا. آج جس آزاد فضا میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں یہ ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی تھیں. جناب صدر، جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل اور روح کو طمانیت کا احساس ہوتا ہے. ہمارا انفرادی و اجتماعی تشخص، ہماری پہچان، ہمارا وقار صرف پاکستان کے دم سے ہی ہے. میں اس بات کے لیے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس نے ہمیں عظیم شناخت دی. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارآور کر دے. جناب صدر، پاکستان نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی حقوق کی حفاظت دی ہے، ہمیں ہماری شناخت دی ہے. میں اس کے لیے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جناب صدر، پاکستان نے ہمیں ایک مذہبی ریاست دی ہے جہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنی تمام مذہبی تعلیمات، اپنی روایات کی پاسداری کر سکتے ہیں. جناب صدر، میں اس بات کو تسلیم کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گی کہ پاکستان آج کل اخلاقی، معاشرتی اور معاشی بحرانوں سے نبرد آزما ہے،
لیکن میں اس بات میں شکر گزاری کا احساس کروں گی کہ پاکستان کی حالت زمبابوے جیسی نہیں ہے، جہاں پر بریڈ اور انڈے خریدنے کے لیے کرنسی کو گاڑیوں پر لاد کر لے کر جانا پڑتا ہے، جہاں پر ایک امریکی ڈالر 3,50,000 مقامی ڈالر دے کر خریدنا پڑتا ہے۔ جناب صدر، میں یہ بات بھی تسلیم کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے فرقہ واریت کو ہماری اپنی پہچان بنا لیا ہے، لیکن جہاں پر پاکستان کے دفاع کی بات آتی ہے ہم سب متحد ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ شکریہ۔ بہت اچھا انداز، پھر تالیوں سے بچی کو جو ہے ہم رخصت کر رہے ہیں۔ جی میں اب دعوت دوں گا، ہمارے آخری پارٹیسپنٹ ہیں جی، اور پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور آگے جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم نے جو بچوں میں جتنے بھی ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں کسی نے دل چھوٹا نہیں کرنا، سب میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور گڈ لک فار دا نیکسٹ ٹائم۔ میں اپنی آخری جو ہے کنٹیسٹنٹ، جو آخری ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں، میں انہیں بلانا چاہوں گا۔ بڑا مشکل سا نام ہے، یا شاید لکھائی میں کوئی مسئلہ ہے۔ دی اسمارٹ اسکول سے ان کا تعلق ہے۔ امیرہ احمد۔ جناب صدر اور محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میرا نام انیکا احمد ہے اور میں دی اسمارٹ اسکول سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک سادہ لیکن گہرا پیغام لے کر کھڑی ہوئی ہوں، کیونکہ آج کا میرا موضوع ہے شکریہ پاکستان۔ شکریہ پاکستان، یہ لفظ صرف ہماری زبان پر ہی نہیں بلکہ ہماری روح میں بسا ہوا ایک احساس ہے۔ اسی لیے آج میں آپ سب کے سامنے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ہمارے لیے نفع بخش سرزمین ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ جناب صدر، آج کی اس محفل میں آپ کو اس وطن عزیز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جس نے ہمیں ایک باوقار قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں لا کر کھڑا کیا ہے، جہاں ہمارے خوابوں کو پروان چڑھنے کی جگہ ملتی ہے۔ کراکرم کی بلند و بالا چوٹیوں سے لے کر پنجاب کے زرخیز میدانوں تک، اور کراچی کی متحرک سڑکوں سے لے کر تاریخی شہر لاہور تک ہمیں اپنی خوبصورتی سے بھرا گھر دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آج کا موضوع شکریہ پاکستان ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، اور اس کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ پاکستان، یہ نام صرف ایک ملک کا ہی نہیں بلکہ ہماری شناخت، ہماری امید اور ہماری محبت کا ایک دوسرا نام ہے۔ شکریہ پاکستان کہ تو نے ہمیں وہ آزادی دی جو آزادی ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے حاصل کی۔ آج اسی آزادی کی بدولت ہم اپنے دین اور دنیا کے مطابق یہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ شکریہ پاکستان کہ تو نے ہمیں ہماری شناخت دی، ہمیں ثقافت دی اور ہمیں ایک تاریخ دی جس پہ ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ سندھ سے بلوچستان تک، خیبر پختونخوا سے گلگت بلتستان تک، ہر صوبہ ہمیں دنیا میں ممتاز بنا رہا ہے۔ شکریہ پاکستان کہ تو نے ہمیں وہ وسائل عطا فرمائے جس سے ہم ایک باوقار قوم کی حیثیت سے دنیا گزار سکتے ہیں۔ یہ زرخیز زمین، یہ پہاڑوں کی شان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا ہوا تم پر ایک کرم ہے۔ جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کر حسین میرا وطن ہے، ہمسر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ شکریہ پاکستان کہ تو نے ہمیں وہ مواقع فراہم کیے جس سے ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ تو نے ہمیں ایک نظام تعلیم دیا، ایک معاشرت دی اور ایک معاشرت دی جس سے ہم اپنی سائنس، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور کھیل کے شعبوں میں ہم اپنی دنیا میں ایک پہچان بنا رہے ہیں۔ آخر میں اس تقریر کا اختتام میں ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، قائم میرے ملک میں رہے امن و خوشحالی۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ قائم میرے ملک میں رہے امن و خوشحالی، یہ
ہماری آخری پارٹیسپینٹ تھی، بہت اچھا انداز. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص جو ہے وہ سٹیج پر نہیں آ سکتا، ہر شخص کیمرہ فیس نہیں کر سکتا. آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ چیزوں میں مزید جو ہے آہستہ آہستہ چیزوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ریفائن ہوتی ہیں. جی تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور یہاں پر جو ہے اب دل تھام کر بیٹھیے، یہ وہ لمحہ آ چکا ہے جب تمام جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں انعامات تقسیم ہوں گے اور جو پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا. تقریری مقابلہ جی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اب وہ گھڑی آ چکی ہے جب انعامات کی اناؤنسمنٹ ہوگی. سب بچوں کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن بھی ہے کہ ان کے لیے جناب سب کے لیے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے. لیکن جیتنے والے 3 خوش نصیب ہیں جنہیں کیش پرائز دیا جائے گا. میں اپنے مہمانان کو درخواست دوں گا، آصف صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. سر یہ ذرا اناؤنس کر دیجئے وہ کون 3 خوش نصیب ہیں جن کا یہ قرعہ نکلا ہے. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ جو ہمارے 14 تھے پارٹیسپینٹس وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے ماشاءاللہ. جن بچوں کو پرائز ملے گا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اسپیشل انعام، تو یہ مت خیال کیجیے گا باقی محروم رہ گئے یا باقی پیچھے رہ گئے یا باقی نے اچھا پرفارم نہیں کیا. ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی تھی فیصلہ کرنا کہ ہم کن بچوں کو کیسے کریں، اور کافی تگ و دو کے بعد، بڑی کاوش کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کو فرسٹ کریں، اس کو سیکنڈ اور 2 تیسری پوزیشن والے ہیں. سب بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے. جن کو پرائز نہیں ملے گا وہ بچے حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں وہ اچھا پرفارم کریں گے، وہ پرائز لیں گے. وہ سر پیغام ٹی وی نے اہتمام کیا ہے سب کے لیے جی بالکل، اور سب میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لازمی جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں. بہت اچھا کیا اور شکریہ پیغام ٹی وی کہ بچوں کی موٹیویشن کے لیے اور ایک اچھی ایکٹیویٹی کے لیے پیغام نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. اور اس امید کے ساتھ پیغام ایسے پروگرام آئندہ بھی کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرام ہیں بچوں کے لیے. اب جی اناؤنس کرتا ہوں جی تیسری پوزیشن کے لیے 2 بچے ہیں. بڑی کاوش کے باوجود ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کس کو پیچھے کریں ہم. ایک بچہ ہے جی زینب بچی ہے، یہ تیسری پوزیشن جی تیسری پوزیشن پر زینب ہے. اوریل سکول سے زینب بچی بھرپور تالیوں میں جی. زینب ہماری بیٹی تیسری پوزیشن پر. بچے وہ سامنے ادھر دیکھیں جی. تھرڈ پوزیشن کے لیے دوسرا بچہ ہے ڈی پی ایس سے اریز. بیٹا جی میں دعوت دوں گا جی اریز آپ تشریف لائیے جی. لیں جی بیٹر لک. یہ کیش پرائز ہے، اسے پلاسٹر کا نہیں سمجھنا. اب جی ہم دعوت دیں گے سیکنڈ پوزیشن والے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ تشریف لائیں. سر پلیز اناؤنس کیجئے گا. افنان یہ وہ بچی ہے، افنان احسان، بہت اچھا لب و لہجہ، بہت اچھا تحت اللفظ اور بہت ہی اچھا انداز، ایک ولولہ انگیز جو ہے تقریر تھی ان کی جانب سے. جی یہ جی سیکنڈ پوزیشن پر ہیں جی آریز. سر پلیز آپ بھی بدست مبارک. جی ماشاءاللہ جی 8000 جی بچی کے لیے. آج کا ایونٹ جس بچے یا بچی نے اپنے نام کیا ہے، جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، مہمانان گرامی جو ہے ابھی انہیں اناؤنس کرنے جانے ہیں وہ خوش نصیب کون ہے جس نے 10,000 روپے کا انعام جیتا ہے. آصف صاحب سر پلیز اناؤنس کیجئے. اور اس میں اہم بات یہ ہے 5 چیزیں تھیں جس پہ ان سب بچوں کو میئر کیا گیا، ان کو جانچا گیا. اس میں ان کا ٹوٹل جو کانٹینٹ تھا وہ ان کا بولنے کا انداز، ان کا کانفیڈنس، ان کا تلفظ، اور اس میں جس نے سب سے زیادہ مارکس لیے 25 میں سے 20 مارکس. اور اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بھرپور تالیوں کے ساتھ جی استقبال کیجیے. نہ صرف کانٹینٹ میں اس بچی کا سب سے اچھا تھا، کانفیڈنس ان کا بہت اچھا تھا، تلفظ بہت عمدہ تھا، اور انہوں نے سب کو آلموسٹ ہر شعبے میں 5 میں مات کیا. اور یہ دائر ارکم سکول سبزہ زار، اور نام آپ اپنا آپ ہوا بہار کی ہے. عروہ نام ہے آپ کا؟ چلے ماشاءاللہ آئیے عروہ کو دعوت دیتے ہیں جی. عروہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنا انعام
वसूल करें जी 10,000 रुपये की कैश अमाउंट जो है उर्वा। और आई थिंक सर ये हमारे प्रोग्राम की सबसे नन्ही मुन्नी मुकर्ररा है, ठीक है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दे, मज़ीद जो है इनके इस सिलसिले में इजाफा। और जिन्होंने इनकी तैयारी करवाई है उनके लिए जो है एक नाम जो तय नहीं था लेकिन बच्ची की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी और दीन स्कूल से उसका ताल्लुक है, एमन ज़का। इनको भी 5,000 रुपये कैश का अवार्ड दिया जा रहा है। बेटा आपका, हाँ जी आइए इधर आ जाइए। एक तो इन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की और अंग्रेज़ी में वाहिद थी और बहुत उम्दा। हम दोनों का इत्तेफाक था कि इनके लफ्ज़, उनका अंदाज़, जिसे हम कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस और पूरा कंटेंट इनको ज़ुबानी याद था। तकरीर अच्छी होती वो है जो आप ज़ुबानी करें, देख कर नहीं करें। बेटा कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड जी। ये जी कैश अमाउंट है जी 5,000 का, ये हमारी इस बेटी ने जीता है जी। और सर स्पेशल जो है ये बच्ची जिसको इनाम दिया गया है और इसका जो कंटेंट ये तय नहीं था, ये आउट ऑफ द वे जाके हम इस परफॉर्मेंस से इतने मुतासिर हुए, हम इस कंटेंट से, और इस बच्ची ने जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, हम मजबूर हो गए कि इसको, इस बच्ची को जो है वो इनाम मिलना चाहिए। आपको भी मुबारक, आपके स्कूल को भी, जिस टीचर ने आपको तैयारी कराई उनको भी। चलें, थैंक यू जी। और सबसे ज्यादा तो पैगाम को 2 इनाम अजाफी जी 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 ये सेरा पैगाम को भी जाता है जी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटा। चलें, हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमानाने ग्रामी का बहुत शुक्रिया। वी विल ऑलवेज वेलकम यू विद आवर ओपन आर्म्स। पैगाम टीवी के दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुले हैं। दामने वक्त में आपने गुंजाइश निकाली, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग पैगाम टीवी की जानिब से इन्हें जो है सर आपके लिए एक तोहफ़ा जो है आपको प्रेजेंट किया जाएगा। मैं सर फ़खरुल इस्लाम से गुजारिश करूंगा सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और जो हमारे मेहमानान हैं उन्हें जो है ये सोवेनियर्स जो है वो प्रेजेंट कीजिए जी। और बहुत अच्छा, बड़ा ट्रांसपेरेंट और बहुत जो है ये कंटेंट वर्दी इसको एनालाइज़ किया गया, इसको जज किया गया। और मैं बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैं अपने मेहमानाने ग्रामी का जो है वो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगेन वी विल ऑलवेज़ वेलकम यू विद आवर ओपन आर्म्स। थैंक यू। सर ने दामने वक्त में गुंजाइश निकाली, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम के बाद पैगाम टीवी की मैनेजमेंट ने जो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए भी इनामात रखे हैं। मैं 1 बाय 1 जो है जितने भी स्कूल के तलबा हैं मैं उन्हें दावत दूंगा और वो आएँ और स्टेज पे आके अपना इनाम जो है वो वसूल करें। इस अब की बार जो है वो कहा यह जाता है कि लेडीज़ फ़र्स्ट, लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ी सी जो है ये चीज़ चेंज कर रहे हैं। हम पहले मेल्स को बुला रहे हैं, मेल बच्चों को बुला रहे हैं। अब्दुल हादी हैं जी 8th क्लास से और दी ओरियल स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। अब्दुल हादी आ रहे हैं जी। अब्दुल हादी आप आइए और अपना जो है इनाम जो है आपने इस जानिब अपना चेहरा रखना है जी और अपना इनाम जो है ये वसूल कीजिए जी। अब्दुल हादी, जितने भी बच्चे हैं बशमूल अब्दुल हादी, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द बेस्ट ऑफ देयर अप्रोच। मैं नेक्स्ट अब दावत दूंगा जी जो कि एक और हमारे मेल कंटेस्टेंट हैं, मेल जो हैं जिनमें मेल पे इतना जोर ना दें। नहीं, वो मुझे जिक्र किया पीछे से बच्चे हैं। दीन स्कूल सिस्टम से इब्राहिम खलील को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आके अपना जो है ये इनाम वसूल करें। एक ये टोकन ऑफ लव जो है ये पैगाम टीवी की जानिब से जी हमारे नन्हे मुन्ने ये जो मुकर्रर हैं और मुस्तकबिल के इंशाल्लाह ये बड़े आदमी बनने वाले हैं, इन सब के लिए जनाब हमने पैगाम टीवी की मैनेजमेंट ने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए ये गिफ्ट्स का एहतमाम किया है। मैं नेक्स्ट पे दावत दूंगा डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज से आरेज़ हसन। आरेज़ हसन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था और बहुत अच्छे अंदाज में जो है इन्होंने इनका कंटेंट जिसने भी लिखा, जिसने भी इनको तैयारी कराई, एक नाइसली एग्जीक्यूटेड जो है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मैं जनाब जितने भी हमारे दीगर जो है फ़ीमेल तालिब इल्म हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको मैं दावत दूँगा कि वो भी 1 बाय 1 तशरीफ़ लाएँ। तो जनाब अब बारी है दीगर पार्टिसिपेंट्स की, जो लोग फर्स्ट और सेकंड या थर्ड पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी एहतमाम है, उनके लिए भी ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मैं दारे अरकम से दावत दूंगा हुरुलैन को, आप बेटे आ जाइए और आके अपना जो है ये टोकन ऑफ लव रिसीव कीजिए। एक बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस बच्ची की जानिब से, बहुत अच्छा। इन्होंने जितने भी बच्चे हैं
انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور میں تو اس چیز کو سر دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ ایک طرف میں وہ باجے والوں سے نالاں بھی تھا, میں نے بہت سی بار اظہار بھی کیا, اور دوسری جانب میں ان بچوں سے خوش ہوا ہوں کہ جناب انہوں نے جس طریقے سے پرفارم کیا ہے. دار ارقم سے ہی اروا ثنا ہیں جو کہ کلاس 4th کی طالبہ ہیں اور انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. آئی تھنک یہ وہ فرسٹ پوزیشن آئی تھنک میں نے دیکھا ہے تو یہی ننھی مقررہ تھیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور ایک اور ٹوکن آف لو جو ہے پیغام ٹی وی کی جانب سے انہوں نے اپنے نام کیا سر. یہ کوئی لڑکیوں والا تحفہ ہے اس میں, لڑکوں والا سر, وہ آئی تھنک وہ ڈویژن کی ہوئی تھی, انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے تھے کہ وہ مکس نہ ہو جائے, تو اسی لیے میں نے اس کو کال ایسے کیا ہے جی. اس کے بعد جناب میں دعوت دوں گا دین اسکول سسٹم سے ایمن زکا جو کہ 6th کلاس کی طالب علم ہیں. ایمن زکا آپ بیٹے تشریف لائیے اور اپنا یہ گفٹ ہیمپر وصول کیجئے سر پلیز. یہ انہوں نے اسپیشل پرائز بھی انہیں ملا ہے. بچی کی ماشاءاللہ بہت اچھی گرومنگ, بہت ایک اچھی دینی اپیرنس اور نائسلی ایگزیکیوٹڈ, بہت اچھا پرفارم کیا. اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہے میں دعوت دوں گا جی اوریل اسکول سے زینب. میں نیکسٹ جنہیں دعوت دے رہا ہوں یہ اوریل اسکول سے ان کا تعلق ہے. زینب یہ تشریف لائیں جی, اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس رستے سے آنا ہے اور دوسری سائڈ سے آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. یہ اپنا ٹوکن آف لو آپ ریسیو کیجئے. اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں جناب دی اسمارٹ اسکول. اب آ رہی ہے جی دی اسمارٹ اسکول کے پارٹیسپینٹ کی. دی اسمارٹ اسکول سے 2 طلباء ہیں, 2 طالب علم ہیں. ایک حلیمہ جن کا نام ہے, انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو بچہ یا جو بچی اس جگہ پر آ گئی ہے, اسٹیج پر آ گئی ہے, ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے اور ان کو کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچی یا ہر شخص جو ہے وہ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتا. ہر کسی نے اپنا بیسٹ یہاں پر پریزنٹ کیا ہے. نیکسٹ جی دی اسمارٹ اسکول سے ایک اور طالب علم ہے انیکا احمد. انیکا احمد کو ہم دعوت دے رہے ہیں جی. انیکا احمد تشریف لائیں جی. انیکا نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. جی اب میں دعوت دوں گا جی دی ایڈوکیٹرز اسکول سسٹم کو. یادگار کیمپس سے 2 طالب علم ہیں. ایک بچی کا نام ہے جی عفیفہ ریحان. عفیفہ ریحان نے بھی بہت اچھا جو ہے بہت اچھے انداز میں, جنہوں نے بھی ان کی تیاری کرائی, بہت اچھا جو ہے انہوں نے آ کے یہاں پر اس کو پریزنٹ کیا. ان کی جو سپیچ تھی وہ بھی ٹرولی جو ہے وہ ایک طرح کی تھاٹ پرووکنگ, جتنے بھی وہ الفاظ تھے بہت ہی ایک ریولیوشنری. جی نیکسٹ جو ہے میں دی ایجوکیٹر اسکول سے میں دعوت دوں گا جی. دی ایجوکیٹر اسکول سے عائزہ ناز ہمارے ساتھ ہیں جی. یہ بھی ایک ننھی منی جو مقررہ ہیں. آئی تھنک انہوں نے بھی سر شاید ایک انعام اپنے نام کیا ہے. بہت اچھا بیٹا, ویل ڈن, گڈ لک, وش یو بیسٹ آف لک. تو جناب اب باری ہے جی ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج. یہاں سے یہ بچی ہیں افنان احسن. یہ 14 سالہ طالبہ ہیں. انہوں نے یہ اپنے نام کیا ہے جی ایک ٹوکن آف لو پیغام ٹی وی کی جانب سے. اس بچی نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا جی. وش یو بیسٹ آف لک, مے اللہ بلیس یو. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے ان کے ووکل میں انہیں جو بھی سکھانے والے ہیں یا ان کی جو بھی یہ تربیت کرنے والے ہیں انہوں نے بہت اچھا ان بچوں کو سکھایا. میں نیکسٹ جناب آئی تھنک آخری جو ہے یہ یونیک اسکول سسٹم اینڈ سائنس اکیڈمی سے دعا عادل ہیں, جنہوں نے اردو میں اپنا یہ سلسلہ اپنا کنٹینٹ پریزنٹ کیا ہے. دعا عادل بیٹے آپ تشریف لائیے اور پیغام ٹی وی کی جانب سے یہ گفٹس کا سلسلہ جو ہے یہ اسے وصول کیجئے جی. انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. وش یو بیسٹ آف لک. اور آخر میں جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں جیشا زری, جن کی ایج 13 برس ہے, اور اس بیٹی نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. بیٹے آپ تشریف لائیے اور اپنا یہ ٹوکن آف اپریسیشن جو ہے یہ وصول کیجئے. اور میں یہاں پر جتنی بھی ہماری آڈینس ہے, جتنے بھی مہمانان آئے ہیں, میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچوں کو اپنا ٹائم نکالا, بچوں کو لے کر آئے. ہمارے مہمانان اختر عباس صاحب, سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سر فخر الاسلام سر ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں پیغام ٹی وی, سر آپ کا بہت شکریہ کہ اتنا اچھا یہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ایونٹ ود دا بیسٹ آف یور اپروچ آپ نے اس کو آرگنائز کیا. اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر سامعین موجود تھے, جتنے بھی ہماری آڈینس موجود تھی, ان کا بہت شکریہ یہ تشریف لائے. جتنا بھی لوگ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوئے, پیغام ٹی وی کی ایڈمنسٹریشن کا, میری ٹیم جو ہے جنہوں نے اس سلسلے کو, اس پروگرام کو جو ہے وہ نائسلی ایگزیکیوٹ کیا,
شکریہ، ان کا شکریہ، اساتذہ کا شکریہ اور مہمانان کا شکریہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدہ۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ